عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه الترمذي وقال الألباني صحيح. سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کے ارادے اور اس کی مشیت سے بنگلور کی اس ممتاز مسجد فرقان میں ایک اہم ورکشاپ سے متعلق یہاں ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جس علم کو حاصل کرنے اور جس شخصیت کے بارے میں کچھ جاننے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی، کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھنے کے زمانے سے ہی میری یہ خواہش رہی تھی کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت سے متعلق کچھ کہا جائے، سنا جائے اور اس موضوع پر لوگوں کو کچھ معلومات دی جائیں. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، جن عناصر سے ہم گفتگو کریں گے وہ تو آپ کے سامنے واضح ہیں. سب سے پہلے اس موضوع کو انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے اور اس موضوع کی اہمیت کیا ہے. اصل آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ چیزیں بعد میں آئیں گی. آج کل میڈیا میں وہابیوں کو بہت گالیاں دی جا رہی ہیں اور خود گزشتہ 10 دنوں پہلے دلی کی انٹرنیشنل صوفی کانفرنس میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو بہت برا بلا کہا گیا. تو کیا سبب ہے یہ؟ وہ بھی ایک سبب تھا. ہم نے اصل میں سال کے شروع میں جو ہے اس ورکشاپ کو منعقد کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن الحمدللہ حالات ایسے بنتے گئے کہ موجودہ وقت میں یہ جو تلخیاں اور کڑواہٹ اور یہ توحید پرستوں کے خلاف ایک جو چیلنج قائم کیا جا رہا پورے ہندوستان میں، اس کا بھی تقاضا یہ تھا کہ جو ہے ہم اس اعتبار سے اس موضوع پر کچھ کہیں. تو سب سے پہلے موضوع کی اہمیت اور اس کی افادیت کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس کے بعد جو پہلا عنصر ہے وہ یہ ہے کہ تحریک اہل حدیث کی مختصر تاریخ کیا ہے. یہ بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ سلمان ندوی نے ایک جگہ کہا کہ جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں اہل حدیثوں کو تو 100 سال سے پہلے ہمیں کوئی سلفی نظر نہیں آتا. یہ جہالت ہے. تو یہ اصل میں یہ جملہ انہوں نے کیوں کہا اور مختصر تاریخ کیا ہے ہماری، وہ جاننا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہم جو ہے اگر ہم تاریخ اہل حدیث کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو بہت طویل موضوع ہوگا. اس کو ہم ہندوستان کی حد تک تو سمجھیں گے کم از کم کہ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں تو اہل حدیث کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا کیا ہمارے بڑے نے، اکابرین امت نے کیا کیا، کیا کیا قربانی دے کر اس صحیح منہج کو ہم تک پہنچایا ہے. انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا. دوسرا جو عنصر ہے ہم جس کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ یہ ہوگا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت کے روشن پہلو. اس میں کیا کیا ہوگا؟ ان کا نام، پیدائش، تعلیم، علمی سفر، ان کے مشائخ، ان کے تلامذہ اور ان کے مؤلفات، ان کی وفات سے متعلق گفتگو ہوگی. اس کے بعد جو ہے یہ بھی ہم بتائیں گے کہ لفظ وہابی یہ کہنا جائز ہے یا نہیں، اس لیے کہ یہ لفظ ہم بہت سنتے ہیں. کبھی کبھی تو ہم اپنے آپ کو کہیں اگر جوشیل موقع تو وہابی بھی بول لیتے ہیں. یہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، یہ لفظ کہاں سے پیدا ہوا، اور اس لفظ کے پیچھے یہ گندی تاریخ بھی ہے. اگر آپ دیکھیں گے یہ اصل میں یہ لفظ سمجھیے ایک مذمت کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن مدح کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس کا وہ پس منظر کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. اور اسی طریقے سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جب دعوت کے توحید لے کر اٹھے تو عرب کا ماحول کیا تھا. دیکھیے تحریک اہل حدیث کی ایک اپنی تاریخ ہوتی ہے. پرسوں آنے کل میں شیخ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ کے سامنے بیٹھے رہے تو انہوں نے تقریباً 15-20 منٹ میں تاریخ اہل حدیث کا اتنا جامع تصوف مختصر جو ہے تعارف لوگوں کے سامنے پیش کیا. سامعین نے کہا کہ ہم اپنی جماعت کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے.
جب گاؤں کا یہ حال ہے تو شہروں کے رہنے والے بالکل کچھ بھی نہیں جانتے. لہٰذا کسی سے ہمارا جو ہے جب ہم کسی کے بارے میں ہم پوچھیں یا کوئی ہماری شخصیت پہ یا ہمارے عقیدے پہ یا ہمارے سلف صالحین پہ حملہ کرے، اگر ہم یہ نہیں جانیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ ان تمام اعتبار سے اس کا جاننا بھی ضروری ہے. تو عرب کا ماحول ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کا ماحول کیا تھا جب محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ پیدا ہوئے. اور اسی طریقے سے شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے جو اصول و مبادی ہیں انشاءاللہ ہم اسے بھی گفتگو کریں گے. آئیے سب سے پہلے ہم جو ہے اس موضوع کو اختیار کرنے کے اسباب اور اس کی ضرورت اور اہمیت کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت میں داعش ایک فتنے کے طور پر ساری دنیا میں پھیل رہا ہے. یہ اصل میں آپ دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلفی ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، اور ایک انشاءاللہ ایک ویڈیو کلپ جو میرے پاس فی الوقت موجود تو نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا ہے، اس کا تذکر آگے آئے گا. یہ داعش کے فتنے کو دیکھ کر آج پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے نعوذ باللہ کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابوں کو پڑھ کر یہ لوگ دہشت گرد بنے ہیں. یہ اس ضرورت سے بھی ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے آج دنیا 4 اماموں کو جانتی ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد. لوگ یہ سمجھ گئے محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ جب دعوت توحید لے کر اٹھے لوگوں نے کہا یہ 5واں امام ہے. بھلا بتائیں یہ زمانہ کتنا دور ہے. تقریباً شاید تیسری صدی دوسری صدی ہی میں ائمہ اربعہ ختم ہو گئے. یہ تقریباً 12ویں صدی میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے ملنے والا ایک شخص جزیرۃ العرب میں اٹھتا ہے تو اس کو 5واں امام کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. تو لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ اہل حدیثوں کے امام محمد عبد الوہاب ہیں، حالانکہ ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اسی طریقے سے اس موضوع کی اہمیت کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے تقریباً شاید ہم سیاست کا رنگ دیے بغیر ہم یہ بات کہیں، ملک سلمان حفظہ اللہ جب سے سعودی عرب میں آئے ہیں ایسی ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں الحمدللہ جس کو دنیا نے سوچا بھی نہیں تھا. لہٰذا آنے کے بعد انہوں نے سلفیوں کو اٹھایا، شیعہ کا خاتمہ کیا، ان کو جو ہے حج کی پابندی اور پتہ نہیں کیسے کیسے فیصلے لیے سعودی عرب نے. جب سعودی عرب نے شیعہ کے متعلق اپنا جو ہے یہ کیا اور وہ کتابیں جو خوارج کے منہج کو اور ان کے فکر کو عام کر سکتی تھیں ان ساری کتابوں پابندی لگائی تو ساری دنیا کی نظر میں پہلے سے سعودی عرب کھٹک رہا تھا. اب انہوں نے شیعہ کے خلاف جو اقدام کیا اور ان کتابوں پر پابندی لگائی جو کتابیں خوارج کے منہج کو دنیا میں عام کر رہی تھیں، اس کے بعد بھی لوگ جو ہے اب زہر اگلنا شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں گے اخبارات میں، یوٹیوب میں اور ادھر میں آپ استعمال کر کے دیکھیے سعودی کے خلاف بہت زہر اگلا جا رہا ہے. حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سعودی کے خلاف کہنا یہ توحید کے خلاف کہنا ہے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اس سرزمین میں رہنے والے لوگوں کو گالی دینا، بلکہ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین میں بھیجے جانے والے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو گالی دیتا ہے وہ حقیقت میں قرآن کو گالی دیتا ہے، وہ حقیقت میں حدیث کو گالی دیتا ہے، وہ حقیقت میں منہج سلف کو گالی دیتا ہے، حقیقت میں وہ نبیوں کے وارثین گالی دیتا ہے. اتنا کہنے پر وہ مجبور ہوئے. تو لہٰذا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سعودی عرب نے شیعہ سے متعلق جو فیصلہ لیا وہ اتنا ایسا تھا، اس فیصلے نے ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا. اب سعودی کی سلفی حکومت ساری دنیا کے لوگوں میں گاؤں میں کھٹک رہی ہے، خصوصاً اسرائیل اور یہ غیر مسلم جتنی طاقتیں ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے جیسے عرب دبا ہوا تھا وہ دب کر رہے ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ سعودی کی سلفی حکومت اب جو فی الوقت توحید کی آواز کو بلند کر رہی ہے یہ اصل میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت اصلاحی کوششوں کا نتیجہ ہے. آل سعود جو خاندان ہے ملک عبدالعزیز کا، ان کو موحد بنانے میں انہی کا بڑا زیادہ رول رہا ہے. اور اسی طریقے سے اس موضوع کی اہمیت اس وقت سے بھی واضح ہوتی ہے کہ چند دنوں پہلے مسلمانوں کے ایک گمراہ فرقے نے وزیر اعظم سے مل کر کہا کہ وہابی دہشت گرد ہیں، لہٰذا ان کی کتابوں پر ہماری نظر ہو،
ان کی مدرسوں پر ہماری نظر ہو، بلکہ میں ساتھ حوالہ دے سکتا ہوں، تقریباً کسی NDTV میں یا کسی ٹی وی میں ایک داعش کے بارے میں سوالات پوچھے جا رہے تھے، تو ایک شیعہ صحافی کو بلایا گیا، اس کا نام تھا اخلاق احمد، آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں، نیٹ میں موجود ہے، اخلاق احمد نام ہے اس کا۔ جب وہ آیا سامنے تو اس نے ایسا زہر اگلا، اس نے یہ بتا دیا کہ شیعہ نعوذ باللہ یہودیوں کے پیداوار ہیں۔ اس نے اپنے انٹرویو میں جو باتیں کہیں وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنے ساتھ کتاب التوحید اٹھا لائی تھی، سب سے پہلے یہ کتاب التوحید اٹھا کر بتایا کہ دیکھو اصل میں ساری دنیا میں اس وقت دہشت گردی جو پھیل رہی ہے اس کا سب سے بڑا یہی کتاب التوحید ہے۔ کتاب التوحید کو بتا کر اس نے یہ کہا کہ یہ کتاب التوحید کی وجہ سے ہی داعش جیسا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، خوارج کی فکر پیدا ہو رہی ہے۔ یہ سب ہم جملے سنتے ہیں تو ہماری غیرت جاگ اٹھتی ہے۔ جس کتاب کو پڑھ کر دنیا میں توحید کا بول بالا ہوا، جس کتاب کو پڑھ کر شرک کی ظلمتیں چھڑ گئیں دنیا سے، اس کتاب کو بتا کر یہ کہا جا رہا ہے کتاب دہشت گردی سکھا رہی، نعوذ باللہ۔ اور اس نے یہ کہا کہ یہ کتاب جو ہے اہل حدیثوں کے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے، لہٰذا اس نے اس میڈیا میں حکومت وقت سے یہ تقاضا کیا کہ وہابیوں کے جتنے مدرسے ہیں سارے مدرسوں پر پابندی لگائی جائے۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، اہل حدیثوں کے اور وہابیوں کے مدرسے کو پابندی لگائی جائے۔ اور اسی طریقے سے اس نے یہ بھی کہا کہ اہل حدیثوں کے خصوصاً مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے حکومت چند افراد کو بھیج کر اس پر غور کرے کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس نے یہ بھی کہا کہ اس نصاب کو ہٹا کر حکومت جو نصاب دے وہ نصاب نعوذ باللہ مدارس میں داخل کر دیا جائے۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت توحید سے جو لوگ منسلک ہیں، اس سے متاثر ہیں، ان تمام اہل حدیث کے مدارس پر ان کی بڑی نظر ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ کیا واقعی کتاب التوحید دہشت سکھاتی ہے، یہ سوال ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے جس لفظ سے اس نے استدلال کیا، وہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لڑوں ان لوگوں سے، کافروں سے، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ اس کو دیکھ کر اس کا غلط مفہوم بیان کر کے اس میں لفظی اور معنوی تحریف کر کے اس نے یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ کتاب جو ہے نعوذ باللہ دہشت گردی کو پھیلا رہی ہے۔ عربی میں ایک جملہ آتا ہے الناس اعداء لما جہلوا، انسان جب کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ عموماً ہم اپنے تعلقات میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانیں، کسی نے غلط بات کہی تو ہم اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت، ان کی دعوت توحید اور ان کی جو کتابیں ہیں آج تک دنیا نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ تعصب کا چشمہ لگا کر اگر ہم دیکھیں تو حال کیا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 1 سال پہلے دہلی میں ہندوستان کے کسی وزیر نے ان کے خلاف کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تھی، کہا تھا کہ ان کے خلاف پابندی لگانی چاہیے، لیکن احناف میں سے ایک عالم ہیں، وہ شاید بہار کے MP اسرار اللہ قاسمی صاحب، انہوں نے بیان دیا تھا اور لکھا تھا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت ویسے نہیں جیسے اس نے دے۔ اب دیکھیے توحید، انسان اگر سلیم الفطرت ہے، اگر فطرت پر باقی رہا، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا عالم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کے خلاف کہا گیا تو ہم دفاع کے لیے اٹھ کر فوراً اس کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ تو جو ہے اختیار کو موضوع کے اسباب تھے اور جو ہے اس کی اہمیت تھی۔ آئیے ہم سب سے پہلے اپنی جو ہے پہلے عنصر پر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تحریک اہل حدیث، اس کی مختصر تاریخ کے بارے میں ہم جو ہے جاننا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی بھی اس تحریک کے بارے میں جانتا ہے تو ایک دو جملے بول سکتے ہیں۔ آپ اور الحمدللہ ہم سلفی العقیدہ ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھا جائے آپ جس منہج سے جڑے ہوئے ہیں، جس عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں، آپ اس کا بیک گراؤنڈ کیا جانتے ہیں؟ مثلا ایسے ہوتا ہے نکاح یا ولیمے کے بارے میں، لڑکا لڑکی کے بارے میں کسی تفصیل سے ہم جانتے ہیں، لیکن یہ جس سے ہماری دنیا بھی وابستہ ہے، آخرت بھی وابستہ ہے، ہمارا عقیدہ بھی وابستہ ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں جاننا ہم تو سمجھتے ہیں یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ قرآن و سنت اور صحابہ کا منہج اور تابعین کا۔ اہل حدیث کا جو لفظ آیا، جس سے آپ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین، سلف صالحین جس منہج پر چلے اس کو کہتے ہیں۔
اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین تبع تابعین کے منہج پر چلنے والوں کو اہل الحدیث کیوں کہا گیا؟ اگر سامنے والا کوئی سوال پوچھے اس کا بھی جواب دینا چاہیے. اہل الحدیث کیوں کہا گیا؟ آج اہل حدیث جماعت کی جمعیت کی جو شکل ہے وہ ابتدا میں نہیں تھی، یہ جاننا بہت ضروری ہے. آج جمعیت و جماعت کی آپ بات کریں گے تو آج جس معنی میں اہل حدیث کہا جا رہا ہے اس معنی میں اس عہد میں نہیں کہا گیا. لہٰذا علامہ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں سب سے پہلے اہل الحدیث کا لفظ محدثین کی جماعت کے لیے بولا گیا جنہوں نے حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا. اس کی جماعت پر سب سے پہلے اہل الحدیث ان کو ہی کہا گیا. کن کو؟ محدثین کی جماعت کو. تو معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری مسلم یہ لوگ جو ہے اہل الحدیث کے پہلے فوج اول میں شمار کیے جا سکتے ہیں یہ لوگ. تو سب سے پہلے اہل الحدیث کا مطلب یہ ہوا کہ محدثین کی جماعت کو سب سے پہلے اہل الحدیث کہا گیا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے شرف و اصحاب الحدیث. انہوں نے اس کتاب میں حدیث کی اہمیت کیا، ضرورت کیا، محدثین کی خدمات کا اس کا تذکرہ کیا. تو لہذا شرف و اصحاب الحدیث کہہ کر انہوں نے محدثین کو مراد لیا. تو ہم یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ محدثین کی جو جماعت ہے اصل میں سب سے پہلے اس کے لیے استعمال کیا جانے لگا. اور اس کے بہت سے نام ہیں، جیسے سارے دنیا میں اہل حدیثوں کے مختلف نام ہیں. آپ بتا سکتے ہیں؟ ساری دنیا میں اہل حدیثوں کے مختلف نام ہیں. سب سے پہلے اہل السنہ والجماعہ. یہ تو جو ہے یہ کس کے مد مقابل میں دیا گیا تھا؟ اہل السنہ والجماعہ بدعتیوں کے. اہل الفرقۃ والبدع یعنی بدعت آتی ہے، انتشار آتا ہے، اس کے مد مقابل میں لفظ دیا گیا کس کا؟ اہل السنہ والجماعہ کا. اسی لیے دیکھیں گے آپ لیکن آج دیکھتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کا لفظ صوفی استعمال کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہم سنی ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں ان کے پاس جو عقیدہ ہے، ان کے پاس جو منہج ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے، اس اعتبار سے اہل سنت والجماعت کا استعمال کرنے کی شرعی طور پر کوئی اجازت ہی نہیں ہے. یہ لفظ تو ہمارا انہوں نے چھین لیا ہے، نعوذ باللہ. اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ کا جو لفظ ہے اس کی بڑی اچھی شرح کی ابن تیمیہ نے کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین کے راستے پر چلتا ہے، گویا وہ اس میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے اور کچھ کالے. ابن عباس نے کہا کہ یہاں سفید چہرے سے مراد وجوہ اہل سنہ والجماعہ. کس کے چہرے؟ اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے اور بدعتیوں کے اور جو لوگ غلط راستوں پر چل جائیں ان کے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ کالے ہو جائیں گے. تو لہٰذا ہمارا ایک نام کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ ہے. اور ایک نام انصار السنہ. کہاں کہا جاتا ہے؟ مصر میں. انصار السنہ، حامد الفقی ایک بڑے عالم تھے. انصار السنہ سوڈان، مصر وغیرہ میں کہا جاتا ہے نام یہ انصار السنہ. اور فرقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والی جماعت. اور السلفیہ. سوال یہ ہے کہ سلفیت کی طرف نسبت شرعی طور پر جائز ہے؟ اس سے پہلے یہاں ایک ورکشاپ ہو چکی ہے، کیا ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہیں؟ اس میں بتا دیا گیا کہ ہمارے بہت نام ہیں، یعنی صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے کئی نام ہیں، اس میں سلفیہ بھی ہے. ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ سلف کی طرف نسبت کیسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ سلفیت کی طرف نسبت کرنا بدعت نہیں ہے بلکہ پہلے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی. اب چونکہ اسلام کی طرف منسوب گمراہ فرقے زیادہ ہو گئے ہیں، ایسے وقت میں سلف کی طرف نسبت کرنا یہ ضروری ہے تاکہ ہم منہج میں سمجھ سکے کہ ہمارا منہج اہل السنہ والجماعہ کا ہے اور دوسروں کا منہج جو ہے ان سے ہٹا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک لفظ آتا ہے منصورہ. طائفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق. اور اسی طریقے سے اور ایک لفظ آتا ہے المجاہدین. کیرلا میں کہا جاتا ہے. یہ مجاہدین مراد جہاد کرنے والے نہیں ہیں، اس سے مراد اہل حدیث. تو یہ مختلف نام ہیں. تو اب دیکھیے سوال یہ آتا ہے کہ اتنے جب نام ہوئے تو کیا ہمارا مقصد الگ ہے؟ نہیں. مقصد کیا ہے؟ ایک یہ کتاب و سنت کی بالادستی کو قائم کرنا اس دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں، یہ ہمارا جو ہے منہج ہے. تو اب دیکھیں گے آپ یہ نام ہیں لیکن سب کی تعلیم ایک ہی ہے. کیا؟
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا، صحابہ جس راستے پر چل کر یہ ہوئے وہ ہے۔ اب جس آدمی نے یہ کہا کہ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو 100 سال سے پہلے ہمیں کوئی سلفی نظر نہیں آتا، اس بات کا جواب کیا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 100 سال پہلے کوئی سلفی نہیں تھا، یہ تو جہالت ہے، یہ تو تعصب ہے، یہ تو ہم کہیں گے یہ تو کسی عالم کے زبان سے نکلنے والی بات نہیں ہے، اور یہ سب رد عمل میں پیش کی جانے والی باتیں ہیں، یہ سب رد عمل میں، اس لیے کہ سلمان ندوی نے جن سے پڑھا اصل پورے حنفی ہیں۔ دیکھیں گے آپ، مشہور ہیں مصر کے ایک زاہد الکوثری، بڑے محدث لیکن متعصب حنفی، وہ کہتے تھے نعوذ باللہ انہوں نے پڑھایا عبد الفتاح ابو غدہ کو جو اس میں رہتے تھے ریاض میں، عبد الفتاح ابو غدہ سے پڑھا سلمان ندوی نے، دیکھیے پوری سونے کی زنجیر ہے احناف کی، کوثری سے پڑھا عبد الفتاح ابو غدہ نے، عبد الفتاح ابو غدہ نے پڑھایا سلمان ندوی کو، وہاں سے پڑھ کر یہ لوگ آگے ہنگامہ کر رہے ہیں نعوذ باللہ۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو اہل حدیث نظر نہیں آتے، تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سلمان ندوی گئے ریاض میں پڑھنے کے لیے، اہل حدیث مدرسے میں، اہل حدیث کالج میں پڑھے اور اہل حدیث کے لوگ درمیان میں پڑھے، وہاں اہل حدیث جو ہے امام ہے کعبۃ اللہ کے سب کے پیچھے پڑھے، اب بالآخر یہ کہتے ہیں تعصب میں آ کر کے 100 سال پہلے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں، اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ اہل حدیث تو پہلے نہیں تھے، آپ نے یہ نام کہاں سے رکھ لیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اہل حدیث نہیں تھے، اس کے اہل حدیث تھے، بلکہ اسلام کی تاریخ جتنی پرانی ہے اہل حدیث و تاریخ اتنی پرانی ہے۔ لیکن یہاں ایک باریک جو فرق ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اہل حدیث کی جماعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کا کوئی بھی دور اہل حدیث سے خالی نہیں ہوا۔ بتائیے آپ، تاریخ کا کوئی بھی دور اہل حدیث سے خالی نہیں ہوا، نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جس کو اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل رہے گی۔ اس سے مراد کون؟ اہل الحدیث ہے۔ بلکہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے تو اپنی کتاب غنۃ طالبین میں لکھا ان لم یکونوا اہل الحدیث فما ادری من ہم، انہوں نے تو کہا اہل حدیث نے تو کون اس کا مصداق ہے، وہ خود الحمدللہ اہل حدیث تھے، لیکن یہ لوگ ان کے نام کی 11ویں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ان کا عقیدہ نہیں لیتے۔ وہ حنبلی تھے، سلفی العقیدہ تھے، ان کا عقیدہ پورا سلفی تھا۔ تو لہٰذا یہ سمجھ میں آیا کہ اہل الحدیث کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ لیکن جو نقطہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں شاید آپ وہ سمجھ جائیں گے، تنظیم کے اعتبار سے یہ نہیں ہے، یعنی اس کو نام دیا گیا۔ مثلا کیسے؟ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ ہندوستان میں اہل حدیثوں کی تاریخ کیا ہے، بتا سکتے ہیں؟ ہندوستان میں اہل حدیث کی تنظیم یعنی جمعیت اہل حدیث کے نام سے جو بنائی گئی وہ کس سن کی بات ہے، اور وہ بنیاد ڈالنے والے کون ہیں؟ تقریباً 1905 اور 6 کی بات ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں 1905 اور 1906 جمعیت اہل حدیث کی بنیاد ہندوستان میں ڈالی گئی ہے، اور ڈالنے والے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ہیں۔ 1905 اور 1906 آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں، اور اس پر مطالعہ کرنے کے لیے حافظ اسحاق بھٹی کی کتابیں، بہاؤالدین یک ہیں اس کے لندن کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ اہل حدیث، اور اسی طریقے سے تاریخ وہابیت، یہ محمد سعد الشویعر کتاب ہے جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ تو 1905 اور 1906 میں تنظیم کے اعتبار سے تقریباً 100 سال پرانی ہے، ورنہ تو اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ جو ایک فرق نہیں جانتے لوگوں کو بتا نہیں سکتے، لہٰذا آپ اور ہماری ذمہ داری ہے ہم یہ کہیں کہ ہمارا جو تحریک ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رہی ہے۔ تنظیم کے اعتبار سے یہ 100 سال پرانی ہے۔ 1905 میں جب اس کی داغ بیل ڈالی گئی تو سب سے پہلے بنیاد رکھی اس کی کس نے؟ ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی جو سرزمین ہے، آزادی کے اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں کہ آزادی میں ہندوستانی مسلمانوں میں اہل حدیث جماعت کا بہت بڑا ساتھ رہا، بلکہ جواہر لال نہرو جب پٹنہ پہنچے تھے اس وقت وہاں انہوں نے آزادی کے بعد تقریر کی تھی، اور معلوم ہے جب یہ غیر مسلم ہماری شہادت کا اور ہمارے جو ہے ہماری سرفروشیوں کا اور ایثار کا تذکرہ کرتا ہے، یہ تو بہت بڑی جو ہے انصاف کی بات ہے۔ کہا والفضل ما شہدت به الاعداء،
تو چنانچہ جا کر انہوں نے تقریر کی اور کہا ہندوستان کی آزادی میں بہت سے جو ہے مسلمانوں نے غیر مسلموں نے جنگیں لڑی، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں اور غیر مسلم سب کی لڑائیوں کو اور ان کی کوششوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے۔ علماء صادق پور جو تھے بہار کے، ان کی قربانیوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیاں اور ان کی جو ہے جن کا جہاد اور ان کی جو چیزیں ہوں گی تمام پر بھاری ہو جائیں گی۔ یہ بہت بڑا کیا سمجھے اعتراف ہے۔ تو لہٰذا یہ غیر مسلم ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم یہ اقرار کرتا ہے، تو آزادی کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ اس سرزمین پر اہل حدیثوں کے بڑے احسانات ہیں۔ کیا احسانات ہیں؟ ایک دو احسانات ہم آپ کے سامنے گنائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں بخاری کئی صدیوں تک برکت کے لیے پڑھائی جاتی رہی۔ ہندوستان میں صحیح بخاری مدارس میں برکت کے طور پر پڑھائی جاتی رہی، لیکن عمل کی نیت سے پڑھانے کا اگر جذبہ دیا یہ اہل حدیثوں کی دین ہے۔ آپ پورے ہندوستان میں دیکھیے، ہم نے بخاری کو عمل کی نیت سے پڑھانا شروع کیا تو یہی چیز سارے مدارس میں شروع ہو گئی۔ یہ بہت بڑا یہ تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ احناف کے مدارس میں بخاری شروع ہوتی ہے، ختم بخاری، شیرنی وغیرہ وغیرہ، لیکن عمل کرنے کی نیت سے پڑھنے کا جذبہ دیا ہندوستانیوں کو اہل حدیثوں نے، مسلمانوں نے۔ اور دوسرا بڑا احسان اس امت پر یہ ہوا کہ دعوتی مزاج پیدا کیا، یعنی غیر مسلموں تک دعوت کا کام کرنا انہوں نے پیدا کیا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جو تقریباً 100 سال پہلے اہل حدیث تھے، انہوں نے بہت جو ہے محنت کی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو؟ بہت بہترین عالم، مناظر اسلام، ابو الوفا، فاتح قادیان، بلکہ تو اس سے لے کر آج تک ایسا عالم پیدا نہیں ہو سکا۔ ان کی سیرت کو جاننا ہر اہل حدیث کے لیے ضروری ہے۔ قادیانیوں سے جو ہے انہوں نے مناظرے کیے اور بدعتیوں کا منہ توڑ جواب دیا، اور پتہ نہیں کیا 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 انہوں نے۔ مناظرے جتنے کیے سب مناظروں میں کامیاب ہوئے، اور ایسا مسکت جواب دیا کہ سامنے والا اپنی زبان لیے خاموش رہ گیا۔ یہ تھے ہمارے سلف، ان کے اندر ایسے تھا، عمل بھی تھا، علم بھی تھا، اخلاق بھی تھے، اور بہت کچھ تھا۔ ایک واقعہ ہلکا سا بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سید ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو ایک دشمن نے، پکے بدعتی نے، پیچھے سے چھرا گھونپا، زور سے چھرا جیسے ہی گھونپا۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اندر بلند ہمتی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ۔ یہ ایک صحابی کا وہ قول ہے، جب ان کو میدان جنگ میں مارا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جو صحابی کی زبان سے نکلے تھے۔ بالآخر الحمدللہ توحید کی برکت سمجھیے، کچھ بھی سمجھیے، ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ چھرا گھونپنے کے باوجود بھی زندہ رہے، اور اس کے بعد ان کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ اور جس نے چھرا گھونپا، یقیناً جو ہے آنسو آ جاتے ہیں واقعہ سنتے ہیں، تو جس نے چھرا گھونپا تھا اس کو جیل کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا، سلاخوں کے پیچھے۔ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جب جیل سے باہر نکلے تو جیل میں گئے، تو جیل سے باہر مطلب ہسپتال سے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جیسے ہی ان کے زخم اچھے ہوئے، ہسپتال سے باہر آئے، باہر آتے ہی پوچھا جس نے چھرا گھونپا تھا وہ کہاں ہے؟ اس لیے کہ وہ جیل میں جو ہے سلاخوں کے پیچھے ہے، اور اس کے گھر میں کھانا پانی کیسے ہوگا؟ یہ اہل حدیث، ان کے اخلاق کیسے تھے پہلے۔ آج تو ہم جو ہے ان کا جنازہ نکال رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو کیا پوچھا آتے ہی کہ وہ آدمی کا گزر کیسے ہو رہا ہے؟ لہٰذا اپنے جیب سے صرف خاص سے 50 روپیے اپنے کام والے کو بلا کر دیے، اور کہا کہ جاؤ اس گھر کے آدمی کے اس گھر میں جا کر دے کر آ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کا مالک جو ہے جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہے۔ لے گئے، 50 روپے جا کر دے دیا۔ ہر ماہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جا کر جو ہے ان کے کسی آدمی کے واسطے 50 روپے پہنچائے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی جیل سے باہر نکلا آدمی سب سے پہلے آ کر یہ پوچھنے لگا کہ میرا گھر کیسے چل رہا تھا، میرا گھر کیسے چل رہا تھا۔ تو اس کے بعد جب گھر کے چلنے کی بات آئی تو اس وقت جو آدمی لا کر دیتا تھا 50 یا 100 روپے، اس نے کہا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے جو تمہارے گھر کو غائبانہ طور پر چلا رہا تھا۔ وہ جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ بعد میں جب اس کو معلوم ہوا کہ جس کے پیٹھ میں اس نے چھرا گھونپا وہی ان کی جو ہے کفالت کر رہا تھا، تو لہٰذا معلوم ہو گیا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ہیں۔ معلوم ہوا تو آیا، بلک بلک کے رویا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے پاس، آ کے بلک بلک کے رویا اور معافی مانگنے لگا۔
دیکھیں یہ تھے ہمارے سلف جنہوں نے جمعیت کی بنیاد، ان کے اخلاق، ان کے عقیدے ایسے تھے، اور بلک بلک کر رونے لگا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دیجیے آپ۔ ثناء اللہ متصر رحمہ اللہ نے معاف کیا تو اتنا بدعتی تھا، بدعت سے توبہ کر کے پکا موحد بن گیا۔ اسی کی ضرورت ہے اور اسی تاریخ کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا عقیدہ رکھنے والے اچھے اخلاق سے محروم ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے۔ بلکہ اچھے اخلاق میں تو سلف یہ لکھتے ہیں جس کا عقیدہ اچھا ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں، لیکن عقیدہ اچھا رہ کر بھی اگر اخلاق میں وہ فیل ہے تو سمجھیے اس کے عقیدے میں کھوٹ ہے۔ لہٰذا ہم اپنے عقیدے پر غور کریں، عقیدے میں کہاں کہاں خلل ہے اس کو جو ہے مکمل طور پر کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ واقعہ سنانے کی ضرورت یہ تھی کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے ہندوستان میں۔ اور ایک داؤد غزنوی کا نام آتا ہے، ایک مرتبہ وہ آم کھا رہے تھے، آم کھاتے کھاتے نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز تکبیر تحریمہ کے بڑے پابند تھے، وہ 70 سال تک ان کی تکبیر تحریمہ چھوٹی نہیں تھی۔ تو آم کھا رہے تھے ایک مرتبہ، تو جیسے ہی اقامت کا وقت ہوا آم پھینک دیا اور فوراً جا کے نماز میں جو ہے کھڑے ہو گئے، اور زندگی بھر کبھی آم نہیں کھایا۔ کیوں آم نہیں کھائے؟ کہنے لگے اسی آم نے آج کی میرے تکبیر تحریمہ پر اثر انداز کیا تو میں آج سے کھاتا نہیں ہوں۔ تو یہ ہمارے تھے سلف، ان کا عقیدہ جہاں اچھا تھا اخلاق بھی ویسے تھے۔ اور ثناء اللہ متصر کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی بیمار ہوا تو جا کر اس کی عیادت کی۔ یہ تھے ثناء اللہ امرتسر رحمہ اللہ۔ آج بھی اگر کوئی بدعتی بھی اگر جو ہے بیمار ہو جائے، ہم اہل حدیث ہو کر جا کر اس کی عیادت کریں۔ آج ہی واٹس ایپ میں ایک میسیج آیا جس میں کہا گیا کہ اگر آپ بدعتی کی جو ہے عیادت کریں گے ہو سکتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ توحید ڈال دے اور وہ ہماری طرف آ جائے اسی واسطے۔ تو لہٰذا تاریخ اہل حدیث کا متعارف ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اگر آپ جاننا چاہتے تو کتابوں میں جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے دوسرے عنصر پر ہم غور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال میں ایک مجدد کو بھیجتا ہے۔ مجدد کون ہوتا ہے؟ حالات بگڑتے ہیں، حالات کو سدھارتا ہے، لوگوں کی نجات کا سامان کرتا ہے، توحید کو پھیلاتا ہے اور شرک سے جو ہے شرک کی دلدل سے لوگوں کو نکالتا ہے۔ اب مجدد دنیا میں کون کون ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو سلفیت کا ایک ستون ہے، اہل علم کہتے ہیں یہ 600 سال کے جو ہے مجدد ہیں، ایک سال نہیں، 600 سال کے مطلب جس سال کے وہ مجدد بنے اس کے 600 سال تک ان جیسا مجدد دنیا میں پیدا نہیں ہوا، الحمدللہ۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جہاں مجدد تھے وہیں حدیث کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 12ویں صدی ہجری کی یہ مجدد تھے، کون؟ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ ان کو کہا جاتا ہے مجدد الاسلام اور شیخ الاسلام، یہ دونوں ان کے لقب ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کو پیدا کیا تو ان کی شخصیت کے روشن پہلوؤں پر ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ان کے پیدائش اور نام کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بہترین انتظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزیرۃ العرب میں ہمارے رہبر رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی سرزمین پر تقریباً جو ہے 1000 سال گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے اس کے بعد جو ہے تقریباً کئی سال گزرنے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نام کی شخصیت کو جزیرۃ العرب میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرب کو چنا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے نور کو سارے عالم میں پھیلانے کے لیے اسی سرزمین میں سے ایک ایسے شخص کو اٹھایا جس کا نام بھی محمد ہے، الحمدللہ۔ تو لہٰذا یہ پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کب کی ہے؟ 1115 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ریاض کے قریب میں العیینہ نامی جگہ یہ پیدا ہوئے ہیں۔ معزز حاضرین، آپ کے علم میں 1115 تو جو ہے اب اس وقت ایک بات یہ بتانا چاہتے ہیں، دنیا میں 2 بڑے خاندان ہیں، ایک بادشاہوں کا خاندان، دوسرے علماء کا خاندان۔ یہ دونوں الحمدللہ سعودی عرب میں موجود ہیں۔ علماء کا سب سے بڑا خاندان محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا، ان کی ذریت میں اور ان کے خاندان میں جتنے علماء ہیں ساری دنیا میں کہیں پا نہیں سکتے آپ۔ اور اسی طریقے سے بادشاہوں کے خاندان میں سب سے بڑا خاندان آل سعود کا ہے۔ آج بھی دیکھیے عرب کتنا بڑا ہے، کتنے ہیں، لیکن سب جو ہے ملک عبدالعزیز کی اولاد ہی ہیں۔
کوئی بھی آپ باہر سے پا نہیں سکتے. تو بادشاہوں میں آل سعود کا خاندان اور جو ہے علماء میں بڑا خاندان ان کا ہے. اور آج بھی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے خاندان کو آل الشیخ کہتے ہیں، یعنی شیخ کی آل اولاد. تو فی الوقت سعودی عرب کی جو مفتی ہیں عبدالعزیز بن عبداللہ، یہ بھی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے خانوادے سے ان کا تعلق ہے. تو لہٰذا تقریباً شاید 35 یا 40 سال سے وہ عرفی کا خطبہ دے رہے ہیں. بہت بڑا اس خاندان کو اللہ نے عزت بخشا. اور معزز حاضرین، یہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ جو تھے، ان کا نام ایسے تھا محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی. یہ جس خاندان میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی، ان کے باپ بھی جید عالم، ان کے دادا بھی جید عالم. ان کے محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے دونوں حنبلی مسلک کے ماننے والے تھے دونوں جو ہے. اور ان کا تعلق جو خاندان سے تھا ان کو کہے آل مشرف. یہ عربی کتابوں میں آپ دیکھیں گے ان کے خاندان کو آل مشرف کہا جاتا ہے. اور ایک اہم بات ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں، اس کو غور سے سنیے گا کہ محمد عبد الوہاب کا جو خاندان ہے جب نام لکھتے ہیں تو عرب کیا کرتے ہیں، آخری میں آ کر جو ہے نسبت لگاتے ہیں، الساعدی فلاں فلاں. لہٰذا ان کے نام کے سامنے التمیمی لکھا جاتا ہے. جب ہم نے اس لفظ کے پیچھے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان کا خاندان بنو تمیم کے قبیلے سے ہے. اور معلوم ہے عرب قوم انسانوں کا کیا، جانوروں کا نسب بھی یاد کرنے والی قوم ہے. جانور جو ہوتے ہیں ان کا نسب یاد رکھتی ہے. تو لہٰذا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جو تعلق تھا بنو تمیم قبیلے سے تھا. اور یہ کوئی گرا پڑا قبیلہ نہیں، بلکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو تمیم کے قبیلے کے لوگ قیامت کے قریب دجال پر سب سے زیادہ بھاری ہوں گے. یہ بہت بہترین چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے جو خاندان کا تعلق ہے وہ خاندان بنو تمیم میں. اور بنو تمیم کے بارے میں آپ نے یہ کہا کیا، ہم اشد امتی علی الدجال. دجال جب آئے گا تو دجال کے خلاف لڑنے والے سب سے زیادہ کون ہوں گے، یہی ہوں گے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کے قبیلے کو گالی دینے سے منع فرمایا. لہذا جو لوگ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ ان کی دعوت توحید، ان کی دعوت اصلاحی کوششوں کو برا بلا کہتے ہیں، گویا وہ حدیث کی زد میں آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بنو تمیم کے افراد کو گالی مت دو. کیا دلیل ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ جو ہے قیدیوں میں آ گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو آزاد کر دو، گالی مت دو. بلکہ آپ نے آگے یہ فرمایا یہ اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. یہاں دو باتیں اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کا تعلق بنو تمیم سے تھا. اور بنو تمیم کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ دجال کے خلاف سب سے سخت یہی ہوں گے. لیکن آگے بخاری اور مسلم کی حدیث کا حوالہ دیکھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بنو تمیم کا تعلق آل اسماعیل جا کر ملتا ہے، اسماعیل علیہ السلام سے. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے پیدا ہوئے، اور بنو اسماعیل سے یہ بنو تمیم، اور بنو تمیم کے قبیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو پیدا فرمایا. تو لہٰذا اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنو تمیم قبیلے سے تم محبت کرو. یہ تمیم جو قبیلہ ہے کوئی معمولی قبیلہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قبائل کے مد مقابل میں یہ کہا کہ تم بنو تمیم کے قبیلے سے جو ہے تم محبت کرو. معزز حاضرین، تو یہ پیدائش نام کے تعلق سے کچھ تھا. اب آئیے ہم جو ہے تعلیم کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 10 سال سے پہلے، یعنی 10 سال کو پہنچنے سے پہلے ہی محمد رحمہ اللہ نے قرآن کو یاد کر لیا تھا. اور یہ ہونا بھی چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دینے کا جو سلفی طریقہ ہے وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے. لہٰذا بچوں کی تعلیم و تربیت میں سب سے پہلے جس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے وہ قرآن ہے. بلکہ قرآن یاد نہ کرے عالم تو وہ عیب ہے. ایک عالم ہو ساتھ میں حافظ بھی ہو، یہی جو ہے سلف کا طریقہ تھا. لہٰذا 10 سال سے پہلے، 10 سال کو پہنچنے سے پہلے یہ پورا قرآن یاد کر لیا. کس سے پڑھا؟ اپنے والد سے پڑھا. امام احمد کی فقہ پڑھی، اور شیخ محمد رحمہ اللہ بہت کتابیں پڑھتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ان کو ذہانت دی تھی، بڑے بڑے مشائخ کے عقیدے کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا تھا.
بڑے بڑے مشائخ کے عقیدے کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا تھا، اور بدعتیوں کو ایسا جواب دیتے وہ پریشان ہو جاتے۔ تو کتابیں بہت پڑھیں اور ان کا حفظ بھی اچھا تھا، اور کوئی چیز سوچتے تو بہت تہ تک پہنچتے تھے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں ابن تیمیہ کی کئی کتابوں میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ کیا ان کے اندر سلفیت کی خدمت کا ان کا جذبہ تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ابن تیمیہ کی کئی کتابیں لکھیں جو لندن کی برٹش میوزیم میں آج بھی موجود ہیں۔ یعنی محمد رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے ابن تیمیہ کی کئی کتابیں لکھیں تو وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں دشمنوں کے پاس۔ قرآن کی تفسیر پر اور ان کی علمی نکات پر بڑی گہری ان کی صلاحیت تھی۔ قضاء میں اتنی اچھی صلاحیت تھی، علمی خانوادے سے تھے۔ شیخ محمد اپنے گھر میں ہونے والے ملاقاتوں اور اجتماعاتوں میں بہت علمی مباحثوں میں شریک ہوتے تھے، بڑے بلند ہمتی کے مالک تھے۔ یعنی ان کے خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاضی بننے کی صلاحیت بھی رکھی تھی، لہٰذا ان کے پاس پڑھنے والے کئی افراد جو ہے قاضی بنے بعد میں۔ اور اسی طریقے سے ان کو ڈاکٹری میں بھی جو ہے ان کو مہارت تھی، علم طب میں اور فقہ میں بھی، بلکہ علم حدیث میں بھی۔ توحید سے محبت اور شرک سے بیزارگی آپ کی فطرت میں تھی، یہ بہت اچھا جملہ ہے۔ شرک سے نفرت ان کے تھی اور توحید سے محبت ان کی رگ اور فطرت میں رچ بس گئی تھی۔ تو یہ ان کا پیدائش اور یہ ان کا نام اور ان کی تعلیم۔ انہوں نے تعلیم پانے کے لیے کئی جگہ کا سفر کیا۔ کہاں کہاں گئے؟ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سخر اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ آپ نے فرمایا جو آدمی علم حاصل کرنے کے کسی راستے پر چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کو آسان کر کے جنت تک پہنچائے گا۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے شیخ محمد علیہ الرحمہ نے بہت سے جو ہے علمی جو ہے اسفار کو مرتب کیا۔ علمی ماحول میں آنکھ کھولی تھی، آس پاس میں بدعت و خرافات کو دیکھ کر ان کا دل بھر آیا تھا۔ اب سمجھیے ایک اہل حدیث ہے، بدعتیوں کے ماحول میں رہتا ہے تو ہمیشہ اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا یہی دل کیفیت ان کی بھی تھی۔ کیا کیا شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ جو تھے آس پاس میں دیکھتے بدعت و خرافات ہے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے کرنوں سے سارے دنیا کو منور کیا تھا۔ آج وہی یہ سرزمین جو ہے شرک کی ظلمتوں میں نعوذ باللہ جو ہے پھنس گئی تھی۔ لہٰذا دیکھا بدعت و خرافات بہت ہو گئے تھے، لہٰذا سفر کر کے مشائخ سے علم حاصل کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ کہاں کہاں گئے محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ؟ سب سے پہلے حج کرنے چلے گئے، عمرہ کرنے چلے گئے، اور جا کر دیکھا یہ عمرے کے سفر کے دوران، یہ حج کے سفر کے دوران ان کو بہت علم حاصل ہوا۔ کہاں گئے؟ مدینہ گئے، مدینے میں رہ کر علم حاصل کیا۔ مکہ گئے، مکے میں رہ کر بہت سے علماء نے علم حاصل کیا۔ الاحصا یہ عرب میں ایک مقام کا نام ہے، وہاں گئے، اور اسی طریقے سے بصرہ بھی گئے۔ یعنی عرب سے باہر گئے تو صرف بصرہ کو گئے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، شیخ محمد علیہ الرحمہ کو علم حاصل کرنے کا جو موقع ملا پورے عرب ہی میں تھا، اور آج بھی الحمدللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ علماء عرب ہی میں موجود ہیں۔ یہ ہم چیلنج کر کے بتا سکتے ہیں، نہ مصر میں ہے نہ شام میں ہے، بلکہ اہل السنہ والجماعہ سلفی منہج سے تعلق رکھنے والے علماء پورے الحمدللہ آج عرب میں موجود ہیں۔ بلکہ عرب میں بھی دو علاقہ ایسے ہیں جہاں کہا جاتا ہے ارض العلماء، یہ علماء کی سرزمین ہے۔ کون سے؟ سب سے پہلے ریاض چلے جائیے، ہر مسجد میں بڑے بڑے عالم، ایک مسجد میں صالح فوزان، دوسری مسجد میں فلاں، تیسری مسجد میں، پوری علماء کی سرزمین بھری پڑی، یہ ریاض۔ اس طریقے سے عرب میں دوسرا مقام ہے القصیم، جہاں کے محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ تھے، ہر گھر میں عالم۔ الحمدللہ ہندوستان میں بھی یہ چیز آج کل ہم کو کچھ قریوں میں نظر آتی۔ آپ دیکھیں گے بیجاپور کا ایک طریقہ ہنچال، آپ اس گھر میں چلے جائیے، اس قریے کو، ہر گھر میں عالم الحمدللہ۔ تو اسی اگر ہم جو ہے طریقے کو اپنائیں گے، ہمارے ہر گھر میں عالم پیدا ہوگا، توحید کا بول بالا پیدا ہوگا، اور شرک کو جو ہے مکمل طور دنیا سے ختم کر سکتے ہیں۔ تو مدینہ گئے، مکہ گئے، احصا گئے، بصرہ گئے، تو وہاں کے لوگوں نے ان کو بہت تکلیف دی، پتھروں سے مارا اور بہت تکلیف ان کو دی۔ اور اسی طریقے سے حرمین کے علاوہ اور کہیں جانے کی کوشش کی تو ہوا نہیں۔ شام جانے کا ارادہ کیا، لیکن جو ہے رکاوٹیں آ گئیں۔ اور اسی طریقے سے یہ علمی رحلات اور اسفار میں کہاں گئے، ہزاروں کتابیں پڑھی، ایک کتاب دو کتاب نہیں۔ فتح الباری پڑھی،
فتح الباری پڑھی تو حالانکہ ان کا جو عقیدہ تھا انشاءاللہ اس کے بعد میں آگے آئے گا، ان کے عقیدے کی پختگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے، ان کا راز یہ ہے جن علماء سے انہوں نے پڑھا وہ عقیدے میں امام تھے، اسی وجہ سے عقیدہ اتنا پختہ ہوا۔ خصوصاً علامہ ابن تیمیہ ابن القیم کو اتنا گھول کر پی لیا کہ وہ عقیدہ پورا ان کے اندر سمٹ کر سما گیا۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کئی علماء پڑھتے ہیں نکلتے ہیں، لیکن عقیدے کی جتنی پختگی ان کے اندر ہے، ان کی کتابوں میں ہے، ان کی منہج میں، دوسرے کتابوں میں آپ پا نہیں سکتے آپ۔ تو لہٰذا ہزاروں کتابیں پڑھ کر جو ہے اپنی علمی پیاس بجھائی۔ مشائخ کون کون تھے؟ نجد میں کچھ تھے، حجاز میں کچھ تھے، مدینے میں کچھ تھے۔ نجد میں کون تھے؟ ریاض کے قریب میں خود ان کے والد، بہترین تربیت دیکھی کیسی ہے۔ شیخ محمد سب سے پہلے اپنے والد عبد الوہاب رحمہ اللہ سے خود پڑھے ہیں، والد ان کے خود پہلے شیخ ہیں۔ اور اسی طریقے سے شیخ ابراہیم، علماء حرمین میں عبداللہ بن سالم البصری کا نام آتا ہے، عبداللہ بن ابراہیم السیف، اور اسی طریقے سے اسماعیل عجلونی، عبد الکریم افندی داغستانی، اپنے والد چچا بلکہ خاندان کے علماء سے پڑھا۔ اور بصرہ میں احساء میں آپ کے کئی اساتذہ ہیں۔ بعض مصادر میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے فلسفے اور تصوف کا علم حاصل کیا۔ دیکھیے بہت بڑا نقطہ ہے، ہم جب ان کی زندگی، ان کے تعلیمی زمانے اور جو ہے ان کے علمی سفروں کو پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے توحید کو انہوں نے پختہ کیا۔ لیکن یہاں یہ کہا گیا کہ فلسفہ پڑھا، تصوف پڑھا، صوفی کی چیزیں پڑھے نہیں۔ لہٰذا ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے نہ فلسفہ پڑھا، نہ علم کلام پڑھا، نہ تصوف کے علم کو حاصل کیا، نہ عجبی زبانوں کو پڑھا، بلکہ یہ تو باطل ہے۔ شیخ کے کئی ہزاروں شاگرد ہیں، ان کے کئی بیٹے خود ان کے شاگرد ہیں الحمدللہ، یعنی ان کے باپ خود ان کے شیخ بنے، انہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا۔ عموماً آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے علماء کو، علماء اپنے بچے کو عالم نہیں بناتے۔ کیوں؟ یہ کہتے یہ ہیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو عالم بنا لیا تو وہ مشکل میں آ جیسے ہم مشکل میں آ گئے، نعوذ باللہ۔ یہ سوچ اگر رہی تو علماء کیسے پیدا ہوں گے امت میں؟ لہٰذا علماء اپنے بچوں کو عالم بنائیں اور ساتھ میں ان کو ایسا ہنر سکھائیں کہ وہ خود کفیل ہو کر اپنے علم کی روشنی سے دنیا کو منور کریں۔ اور اسی طریقے سے حمد بن ناصر اور قاضیوں کی 200 قاضی ان کے پاس پڑھے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، 200 قاضی۔ ایک قاضی کو پڑھانا بڑا دل گردے کام، 200 قاضی ان کے پاس پڑھ کر عرب کے مختلف جو ہے اس میں 200 قاضی بنے ہیں۔ ان کی کتابیں بہت ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے عقیدے پر لکھا تو ایسا لکھا کہ قیامت تک ایسا کوئی نہیں لکھ پائے گا، عقیدے کو لکھا۔ اور اسی طریقے سے سیرت پر لکھا، ایک کتاب ہے مختصر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ کتاب ہے، آپ الرحیق المختوم اٹھا کر دیکھیے، علامہ صفی مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کئی جگہ اس کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ تو لہٰذا سیرت کی کتابوں میں جو بنیادی مرجع کی حیثیت رکھتی ہے ان کتابوں میں اس کتاب کا شمار ہوتا ہے مختصر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقہ حنبلی پر لکھا، کئی رسالے لکھے۔ زاد المعاد ابن القیم کی 2 جلدوں میں اتنی موٹی کتاب ہے، اس کو مختصر کیا، یعنی اس کو مختصر کر کے دنیا والوں کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے آسان بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد جو کتاب لکھی ہے بہت طویل ہے، اس میں فقہا پر جو ہے اعتراضات ہیں، رد ہیں، اور کئی جگہ یہ سب ساری چیزیں جب انسان دے تو سمجھ نہیں پائے گا۔ لہٰذا انہوں نے ان تمام چیزوں کو نکال کر کے ایک عام مسلمان کو اپنی زندگی میں سیرت کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کو مختصر کر کے دنیا اسلام پر اور مؤلفات کی دنیا پر اور بہت بڑا احسان کیا۔ مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو کتابیں تھیں علماء کے لیے بنیادی مرجع بن گئیں، جس فن پر قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر کے رکھا۔ یعنی جو بھی کتاب آپ دیکھیں گے کسی کتاب میں کوئی منہجی غلطی نہیں، سب کتابیں الحمدللہ ان کی اپنی ہیں۔ تو 1100 تقریباً 1115 میں ان کی پیدائش ہوئی، تو 1206 میں ان کا انتقال ہوا۔ ذی القعدہ کے آخری میں 92 ایئر پائے اور درعیہ میں نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جب نماز جنازہ پڑھی گئی تو علماء اس وقت کے بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے جو ہے اشعار لکھے، اور 1-2 اشعار ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آج اسلام نے ایک بڑے موحد کو الوداع کہہ دیا ہے، آج تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ہم دفن کر رہے ہیں تو دنیا سے توحید کا ایک بہت بڑا داعی دنیا سے جا رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ان کی وفات سے ہمارے مسلمانوں کے دل اڑ گئے ہیں،
جب تک وہ تھے اصل میں بدعتیوں کے لیے اور شرک کا بول بالا کرنے والوں کے لیے ننگی تلوار تھے جب تک وہ تھے، لیکن جب دنیا سے خاتمہ ہوا تو کیا ہوا؟ مسلمانوں کے دل اڑ گئے اور ان کی وفات سے ایسے معلوم ہو رہا کہ قیامت بہت قریب ہے، گویا قیامت ابھی آ گئی ہے۔ اور آپ کی کتابوں کی شان کیا تھی؟ سلفیت کا پورا خیال رکھا، دین، غیرت، حمیت رکھا، اور سب سے پہلے توحید پر لکھ کر جو ہے مکمل طور پر اس کا حق ادا کیا۔ تو یہ علمی اسفار تھے آپ کے۔ اب آئیے ہم یہ وہابی کی جو وہ نسبت ہے اس کے تعلق سے ہم دو تین باتیں آپ کے سامنے کہتے ہیں۔ وہابی جو کہا جاتا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ اس لفظ کے بارے میں؟ وہابی کا جو لفظ ہے، کیا یہ بولنا صحیح ہے؟ اگر بولنا صحیح ہے تو اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اور اس کے بعد یہ وہابی کا جو لفظ ہے یہ بولا جانے لگا کب سے، کن کن لوگوں نے اس کو استعمال کیا، یہ سب ہم جانیں۔ آپ لوگ کچھ جانتے ہیں وہابی کے بارے میں؟ اس لیے کہ اہل حدیثوں کو جن جن باتوں کا طعنہ دیا جاتا ہے وہ ہم طعنے ذکر کرتے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں یہ کھیکڑے ہیں، ہاں سر کھیکڑے، ہاں، اور جو ہے اہل حدیثوں کو خصوصاً یہ گالی دی جاتی ہے کہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، انگریزوں کے غلام ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں لوگ جب آ جاتے ہیں، انگریز کی اولاد، دشمن، پتہ نہیں اور کیا کیا بولتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو نعوذ باللہ یہ نقل کرتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں اللہ تعالی ہماری پکڑ نہ کرے، اہل حدیث کو اہل خبیث بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ، برداشت نہیں ہوتا۔ یہ تو صحابہ کو گالی ہے، تابعین کو گالی ہے، اور قرآن و حدیث پر تماچا مارنے کی طرح ہے۔ اور ہم آپ کو ایک سنجیدہ طور پر نصیحت کرتے ہیں کہ اہل حدیثوں میں اگر کوئی خراب نکل گیا تو پوری تاریخ اہل حدیث گالی مت دیجیے۔ اہم بات، اہل حدیثوں میں کوئی ایسا ویسا نکل گیا، کسی کے اخلاق خراب ہو گئے، پوری جماعت کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ غیر مسلک کے لوگ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، اہل حدیثوں میں کوئی آپس میں ہو گیا تو کہتے ہیں ہم اہل خبیث ہیں۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا درجہ دیا، اپنے آپ کو اہل الحدیث کا عقیدہ، وہ منہج، اتنا اعزاز دیا، لیکن آپ اپنے ہاتھ سے اپنے پلہر پر کلہاڑی مار رہے ہیں اہل خبیث بول کے، نعوذ باللہ۔ تو یہ لفظ جنہوں نے کہا توبہ کیجئے، اور اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو سختی سے روکیے، نہیں بول سکتے۔ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے، خبیث کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھتے ہیں آپ لغت میں؟ بہت بڑا حملہ ہے یہ۔ اگر کوئی دوسرا باہر سے کہے وہ الگ ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو اہل خبیث کہنا، ہم تو سمجھتے ہیں ہماری شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ کہا جاتا ہے کبھی، اور سمجھتے ہیں آدمی کا ذوق اور اس کی سوچ جیسی اس کے الفاظ ویسے ہوتے ہیں۔ آدمی اگر اچھا سوچتا ہے، شریفانہ خاندان میں پیدا ہوا ہے، اچھے انداز میں بولتا ہے، یہ انگریزوں کے ایجنٹ، یہ انگریزوں کی اولاد، یہ جو ہے منی سے پیدا ہوئے، ان کا نطفہ حرام کا ہے، یہ کون سی نہیں برداشت نہیں کر سکتے، غلط ہے، یہ گرے ہوئے الفاظ ہیں۔ اور کوئی عالم اگر ایسا کرتا ہے تو اس کو اپنے کردار اور اپنے اخلاق پر یہ نظر ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ علماء جب کبھی جوش میں آتے ہیں تو ہوش کھو دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا، کیا ہم جو بول رہے ہیں ہماری پکڑ ہونے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سامنے ہم کو جواب دینا ہے۔ تو لہٰذا یہ لفظ وہابی کا پس منظر کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ بعض علماء نے ذکر یہ کیا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب، یعنی محمد، شیخ محمد جو ان کے والد کا نام کیا تھا، عبد الوہاب، ان کی طرف نسبت کر کے گالی دی جا رہی ہے۔ عرب کے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے دعوت توحید کا جو جھنڈا اٹھایا تھا عرب میں، وہاں شرک کے مظاہر کو مٹایا، دعوت توحید کو عام کیا، تو ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو یہ وہابی کہا گیا ہے۔ یہ تعریف کا جملہ ہے، ایک تو یہ قول یہ ہے، لیکن یہ کوئی ہم کو جو ہے یہ بات صحیح سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ وہابی کا جو لفظ ہے دشمنان اسلام کی طرف سے پیدا کیا ہوا ہے، برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مختلف نام رکھے ہیں، اہل السنہ ابھی جیسے ہم نے کہا، لیکن کبھی بھی ہم نے اپنے آپ کو وہابیت نہیں کہا، بلکہ عرب کے علماء سے پوچھا گیا کہ الوہابیہ کہنا کیسا ہے، تو غلط ہے۔ دیکھیے علامہ عبد الوہاب رحمہ اللہ سے پہلے ابن تیمیہ آئے، کیا کبھی تیمی کہا گیا؟
کبھی ابن القیم کہا گیا. اس سے پہلے جن لوگوں نے مجدد ہوئے اور جو ہے اپنے زبان سے قلم سے اپنی ہر طرح سے جہاد کیا, کبھی ان کی طرف نسبت کر کے نام نہیں رکھا گیا. اگر وہابی کہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں دشمنان اسلام کی چال ہے. اس میں اور ایک نقطہ ہے ہمیشہ جو ہے اپنے ذہن میں رکھنا, یہ کیا ہے اصل میں ایک کتاب ہے اردو میں, آپ ضرور پڑھیے گا اس کو. کتاب کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ, ایک مظلوم اور بدنام مصلح. کتاب کے نام سے ہی سمجھ میں آتا ہے کتاب لکھنے والے کیا بتانا چاہتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک مظلوم ہے اور بدنام مصلح, یعنی اصلاح کا کام کرنے لے کر اٹھے تھے لیکن ان کو بدنام کیا گیا. اس کتاب کو لکھنے والے پاکستان کے ایک عالم ہیں, ان کا نام ہے مسعود عالم ندوی. جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا لیکن قلم اٹھا کر لکھا تو ان کی طرف سے ایسے دفاع کیا سامنے لکھنے والا سمجھے گا کہ یہ اہل حدیث تھے. کیا لکھا, الفاظ دیکھیے. فرماتے ہیں آپ شیخ الاسلام کی دعوت کے خلاف نمایاں الزامات میں آپ کا نام وہابی رکھنا ہے. یعنی اس کتاب میں یہ لکھ رہے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت پر جہاں غیروں نے الزامات رکھے اور آپ کی دعوت کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے خراب کرنے کی کوشش کی, انہی الزامات میں وہابی نام رکھنا بھی ہے. تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ غیروں کی طرف سے دیا ہوا نام ہے, لہٰذا نام رکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی. دیکھیے کتنی اچھی بات ہے, کہتے ہیں یہ وہابی نام رکھنے کی یہ کوشش کی اور یہ کہا کہ یہ مذہب اسلام سے خارج ہے, نعوذ باللہ. یعنی وہابی کہہ کر ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہیں. بلکہ بعض اہل علم نے تو اتنا کہا, یہاں ایک تلخ حقیقت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہم نے کہا کہ محمد رحمہ اللہ کے جو والد تھے ان کا نام کیا تھا, عبد الوہاب, ان کی طرف نسبت کر کے وہابی کہا گیا. لیکن آدمی تعصب میں اندھا ہوتا ہے تو سامنے والے کو کیا بولتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اب لہٰذا ہوا کیا, ایک تھا خارجی, اس کا نام تھا عبد الوہاب بن عبد الرحمن ابن رستم. یہ کون تھا؟ خارجی تھا, عباضی فرقے کا تھا. لوگوں نے کیا کیا, محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت کو اس خارجی فرقے سے جوڑنے کی کوشش کی, نعوذ باللہ. یہ کتنا بڑا الزام, یہ تو ایسی جو ہے تحریف ہے کبھی دنیا اس کو معاف نہیں کرے گی. جو شخص دعوت توحید لے کر اٹھا تھا, وہاب عبد الوہاب ان کے جو یہ تھے, ان کی طرف نسبت کرنے کے بجائے خوارج میں سے عبد الوہاب کی طرف پائے جانے اور نام سے پائے جانے والے ایک آدمی کی طرف منسوب کر کے تم وہابی کہتے ہو. حالانکہ دونوں میں منہج کا بڑا فرق ہے, یہ سلفی ہیں وہ خارجی ہیں فلاں فلاں. اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے, دوسری بات یہ بھی لکھی ہے, دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے. عبد الوہاب کا زمانہ بہت پرانا زمانہ اور محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کا تقریباً آج سے 200 سال پہلے کی بات, تقریباً 1000 سال یا 900 سال کا فاصلہ آتا ہے. اگر آپ زمانے میں دیکھیں گے تو لوگ یہ سمجھنے لگے یہ خارجی فرقہ ہے, نعوذ باللہ. اور آج ان دونوں میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے دنیا وہابیت کا نام آتے ہی یہ سمجھتی ہے کہ خارجی ہیں. ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ محمد بن عبد الوہاب یعنی شیخ محمد کے والد کی طرف نسبت کر کے کہا جا رہا ہے. بہرحال یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ غیروں کی طرف سے دیا ہوا یہ لقب ہے, اس کا استعمال صحیح نہیں ہے. بلکہ بعض انگریزوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ یہ تحریک وہابیت نہیں بلکہ یہ تحریک محمدی ہے. یعنی کبھی تو ان کے باپ کی طرف منسوب کیا گیا, کبھی ان کی طرف منسوب کر کے کہہ دیا گیا کہ تحریک محمدی ہے. تو لہٰذا یہ بات کہنا یہ خود ہمیں صحیح نہیں سمجھتے. کیوں؟ پہلی وجہ تو یہ کیوں نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. کوئی مجدد ہوتا تو اس کی طرف منسوب نہیں کرتے, بلکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے تھے الا سلمان ابن اسلام, میں اسلام کا بیٹا سلمان. یعنی اسلام کی طرف منسوب کرنے میں وہ فخر محسوس کرتے تھے. اور اسی طریقے سے وہابی کہتے ہیں تو دشمن کو خوش ہونے کا موقع دے رہے ہیں آپ. دشمنوں کی طرف سے اگر کوئی لفظ دیا گیا گویا آپ اس کا استعمال کر کیا کر رہے ہیں, دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع دے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اس میں جاہلیت ہے. دیکھیے عرب کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا علم بھی کیسے ہوتا تھا. ملک فہد رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہوں گے, ملک سلمان سے پہلے ملک عبداللہ اور ملک عبداللہ سے پہلے ملک فہد رحمہ اللہ تھے.
انہوں نے ایک مرتبہ ایک تقریر کی تو ان کے سامنے وہابیت کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا لیس ہناک اسم وہابی فی ھذا البلاد، کہا کہ اس سرزمین میں وہابی نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، اور کہا وَإِنَّنَا لَا نَسْتَعِينُ بِهِ أَبَدًا، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو وہابی کہنا پسند بھی نہیں کرتے، بلکہ آپ دیکھیں گے عرب کو وہ کیا کہتے ہیں، خادم الحرمین الشریفین، وہ شریف حرمین شریفین کے خادم ہیں، حالانکہ اتنا بڑا ان کے پاس اعزاز ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ کہا کہ یہ وہابی کی جو اصطلاح ہے یہ نصارہ نے اور یہودیوں نے دی ہے، لہٰذا آپ نیٹ میں دیکھیے الوہابیہ تحریک محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تاریخ کو اگر آپ سلفی ویب سائٹ سے ہٹ کر غیر سلفی ویب سائٹ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اس میں لکھا رہے گا کہ وہابی سے مراد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اتباع کرنے والے۔ لفظ دیکھیے کیسا ہے، شیخ محمد کی اتباع ہم کہاں کرتے ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ الفاظ میں کھیل اور ہیرا پھیری ہے، یعنی شیخ محمد رحمہ اللہ کی اتباع کرنے والوں کو وہابی کہا جاتا ہے، اور یہ خوارج کا فرقہ ہے اور یہ دائرہ اسلام سے نعوذ باللہ خارج ہے، ایسے الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہابی کا پس منظر تھا، سمجھ میں آیا کہ یہ غیروں کی طرف سے دیا ہوا ہے، لہٰذا اس کا استعمال کرنا نہ کرنا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ جو لفظ غیر استعمال کرتے ہیں اور ہم کو نعوذ باللہ اباضی اور جو ہے خوارج سے جوڑا جا رہا ہے، گویا ہم اگر وہ استعمال کریں گے تو دنیا کے لوگوں کی نظروں میں ہم مشکوک بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آئیے شیخ محمد کی دعوت کے وقت عرب کا ماحول کیسے تھا اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں نبیوں کو کب بھیجتا ہے، بتا سکتے ہیں؟ نہیں، اچھے الفاظ میں اور ایسے انداز میں بولیے کہ بات سمجھ میں آ سکے۔ نبیوں کی بشت کب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نبیوں کب بھیجتا ہے؟ جب امت میں بگاڑ آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو نبی بھیجا تھا اللہ تعالیٰ اس کی تعلیمات کو جو ہے فراموش کرنے لگتے ہیں اور امت میں بگاڑ عام ہو جاتا ہے، تب جو ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو مبعوث کرتا ہے۔ یعنی ہر ایک نبی آیا تو توحید کی دعوت دیا، صحیح ہے، لیکن اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے، اگرچہ وہ ذرا عقیدے کے باب میں تھوڑا ہٹے ہوئے ہیں لیکن اچھی بات لکھی ہے حجت اللہ البالغہ میں، اور اسی طریقے سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے عقیدے کی کلاس میں بڑا اچھا جواب دیا ہے، کہا کہ انسانیت جب ہدایت کی سخت پیاسی ہو جاتی ہے، جیسے آپ بول رہے ہیں بگاڑ، وہی اسی کو انسان جب حد سے زیادہ پیاسا ہو جاتا ہے توحید کا، اب دیکھیے پانی کی پیاس سے تڑپ جاتے ہیں، تو انسانیت جب توحید کی پیاسی ہو جاتی ہے اور دنیا میں حد سے زیادہ بگاڑ آ جاتا ہے، رشد و ہدایت کی متلاشی ہوتی ہے دنیا، اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو بھیجتا ہے۔ آپ پوری تاریخ پڑھیے، عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال تک دنیا کا نقشہ کیا تھا، کیا تھا، عیسیٰ کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے کیا کیا پوری انسانیت درندہ صفت بن گئی، بلکہ بعض اہل علم نے یہ لکھا انسانیت کو دیکھ کر شرماتی تھی، حال اتنا بڑا برا ہو چکا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جو ہے ہلاکت کے گڑھے پر پہنچ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد بھیجا، آئے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت رسالت کو ختم کر دیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیا کہا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا مالک کلی، تو کیا کرتا ہے، نبوت اور رسالت کا سلسلہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، لیکن اللہ نے یہ سنت جاری رکھی کہ ہر 100 سال میں مجدد کو بھیجے، یہ اللہ کی سنت ہے کائنات میں، یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا، لیکن ہر 100 سال میں ایسے مجددین کو بھیجتا رہا جو ساری دنیا کو ہدایت کا جو ہے جام پلاتے رہے، جو ساری انسانیت کو یہ کرتے رہے۔ تو لہٰذا ہر 100 سال میں مجدد پیدا ہوتے رہے، لہٰذا 12ویں صدی ہجری کے مجدد کون ہیں؟ شیخ الاسلام مجدد الانام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔
یہ لکھا کنہوں نے؟ مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ نے. کیا لکھتے ہیں؟ جس وقت شیخ نے آنکھ کھولی اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، اور اس وقت عموماً ساری دنیا خصوصاً عالم عرب کی کیا حالت تھی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. شیخ محمد رحمہ اللہ جب پیدا ہوئے اور بالغ ہو کر جو ہے دعوت توحید کو عام کرنے جا رہے تھے، اس وقت ساری دنیا کی حالت کیا تھی؟ ایک تصویر کا یہ رخ ہے، اور ایک رخ یہ ہے کہ عرب کا کیا حال تھا. دونوں آپ جانیں تب آپ سمجھ سکیں گے کہ ماحول کو انہوں نے کیسے سمجھا اور دعوت کا کام کیسے کیا. لکھتے ہیں، یہ دیکھیے کتاب شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ کا سلفی عقیدہ اور دنیا اسلام پر اس کا اثر. یہ کتاب عربی میں ہے. یہ اس کے جو مؤلف ہیں، جو جامعہ اسلامیہ کے وائس چانسلر ہم جب پڑھتے تھے، وہ صالح بن عبداللہ العبود کتاب لکھنے والے اور ترجمہ کرنے والے سفین مبارک پوری رحمہ اللہ ہیں. یہ کتاب انہوں نے لکھی تو اس کتاب میں انہوں نے پورا نقشہ کھینچا. اور اصل میں دیکھیے یہ PhD کا رسالہ ہے، یعنی ان کی شخصیت ایسی ہے ان پر PhD کی جا سکتی ہے. تو اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کی حالت کیا تھی جب محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ عرب میں پیدا ہوئے. سب سے پہلے ذکر کیا ہندوستان کا. ہندوستان میں اس وقت مغل حکومت تھی. جب محمد علیہ الرحمہ پیدا ہوئے وہاں تھا. کیا ہوا؟ یہاں صوفیوں کو عام کرنے اور ان کے غلط افکار و نظریات کو ہندوستان میں پھیلانے کے لیے سیاسی پلیٹ فارم یوز کیا گیا. تو لہٰذا اکبر نے صوفیت کو پھیلایا. تو اس وقت ایک عالم تھے، ان کو کہا جاتا ہے مجدد الف ثانی. ان کا اصل نام ہے شیخ احمد سرہندی. اٹھے اور اس کے گریبان پکڑ کر اس کا مکمل طور پر احتساب کیا. یہ دین الہی کیا ہے، راجپوت کی لڑکیوں سے شادی کرنے کا شرعی مسئلہ کیا ہے، اور پتہ نہیں اس نے کیا 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 صوفیت کے نام پر. تو صوفیت اس وقت ہندوستان میں پل بڑھ رہی تھی، اور آپ جانتے ہیں مغل دور میں صوفیت جتنا پلی بڑھی اس کے بعد اتنا نہیں بڑھ سکی. سیاسی پلیٹ فارم سے اتنا اس کو پھیلایا گیا. تو لہٰذا ہندوستان میں کیا تھا؟ حکومت تھی مغلیہ سلطنت کی. اس کے بارے میں ایک بات یہ ہے، یہاں ان سلاطین میں کچھ اچھے بھی تھے جو قرآن لکھ کر اپنی زندگی کرتے تھے. اور آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں میں ایک نام آتا ہے محمد تغلق کا. یہ ایسی تاریخ ہے جو ہر مسلمان یاد رکھے ہندوستان کی. محمد تغلق نامی ایک بادشاہ تھا. ان کے زمانے میں عرب سے ابن تیمیہ ابن القیم کچھ شاگرد ہندوستان آئے. ابن تیمیہ کے اور ابن القیم کے کچھ شاگرد ہندوستان آئے. محمد تغلق نے ابن تیمیہ ابن القیم کے دونوں شاگردوں کو اپنے دربار میں بلایا، عزت کی، اور دلی کے علاوہ جہاں جہاں مسلمان ہو سکتے تھے مساجد میں ان کے دروس رکھے. تو مغلیہ سلطنت کو ہم اس طریقے سے اٹھا کر پھینک دیں غلط ہے، بلکہ آپ تاریخ کو انصاف کی نگاہ سے دیکھیے. ان میں کچھ اچھے بھی تھے. اورنگزیب تھے اگرچہ صوفی قسم کے تھے لیکن قرآن لکھ کر اپنی زندگی کرتے تھے، ٹوپی سی کر اپنی زندگی کرتے تھے. ایسے زہد و ورع تھا ان کے اندر. اور اسی طریقے سے شیر شاہ سوری کے بارے میں آج جانتے ہیں خدمت خلق کا کتنا اچھا جذبہ. پوری ہندوستان میں سڑکوں کا جال بچھایا شیر شاہ سوری نے. یہ سب حقیقتیں ہیں. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ایک طرف تو کچھ اچھے لوگ بھی تھے اس میں، اور دوسرے اکبر کے جیسے کچھ بادشاہ بھی تھے جس کی وجہ سے بہت جو ہے ہندوستان میں مسلمان بدنام ہوا. ابوالکلام رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر مغلیہ سلطنت اچھی طریقے سے اگر چلتی تو آج ہندوستان کا نقشہ وہ نہیں تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اگر وہ حقیقت میں توحید کو پاتے اور جو ہے رواداری اور الولا والبرا کو صحیح سمجھتے اور توحید اور جو ہے برادران وطن کے سامنے اسلام پیش کرتے تو توحید آج جو ہے ہندوستان کا نقشہ وہ نہیں تھا جو آج بن چکا ہے. 100,000 سال تک ہم نے اس سرزمین پر حکومت کی، لیکن مقبروں کے علاوہ عیاشی کے علاوہ ہم نے کیا دیا ہندوستان کو؟ نعوذ باللہ کچھ نہیں دے سکے. تو لہٰذا ضرورت تھی اس وقت ایسے لوگوں کی جو توحید پرست ہوتے، جو ہے برادران وطن کو سمجھتے کہ کہاں تک غیر مسلموں سے تعلقات پیدا کرنا ہے، کس حد تک ان ساتھ رہنا ہے. رواداری کے نام پر ایسے آگے بڑھ گئے، انہوں نے اپنی اسلامی تہذیب کی شناخت مٹا ڈالی اور پورے ان کی تہذیب کے رنگ میں رنگ گئے. تو بہرحال جس وقت ہندوستان میں مغل دور کا جو ہے اکبر کا دورہ تھا، اس وقت جو ہے دین الہی کا فتنہ یہاں پیدا ہوا. تو شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے جو ہے مکمل طور پر اس کو روکنے کی کوشش کی. مغرب موراکو جہاں تھا وہاں بھی صوفیوں کی حکومت. افریقہ بدعتیوں اور صوفیوں سے بھرا ہوا تھا.
بلکہ قبائلی عصبیت ایسی کہ آپس میں سالہ ہر سال لڑا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاہلی معاشرے کا جو نقشہ کھینچتا ہے وہی لڑائی افریقہ میں ہو رہی تھی، ایشیا، چین، یہاں دونوں جگہ جو ہے کس کی بدھزم، جسے آج جاپان میں ہے بدھزم کی حکومت ہے، ویسے مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا تھا۔ انڈونیشیا، مسلمانوں کی کثیر آبادی والا ملک، وہاں کا حال کیا تھا؟ تصوف غالب تھا، ہندوؤں کی اور چینیوں کی قوم خرافتی جاہلیت میں ہو رہی تھی۔ بہرحال آپ دیکھیں گے سارے عالم اسلام کا اگر آپ جائزہ لیں گے، ہر جگہ توحید مغلوب، شرک غالب، اگر مختصر بیان کرنا چاہے۔ یہ تو ساری دنیا کا نقشہ تھا۔ یہ عالم عرب کا حال کیا تھا؟ دیکھیے عالم عرب کا حال کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 12 صدیاں گزر گئیں تو عرب کا حال ویسے ہی ہوگا جیسے جاہلی معاشرے کا ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ سلطنت عثمانیہ جو احناف کی تھی، ترکی کے تھے یہ لوگ، انہوں نے حرمین کو بدعتیوں کا مرکز بنا دیا، اور انہی کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر گنبد بنایا گیا ہے۔ جو گنبد بنایا گیا ہے وہ انہی کے دور کا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے مدینے کی پرانی تصویریں ہم نے دیکھی، بقیع اللہ کی قسم ایسا بن گیا تھا، مردوں کو دفن کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہر قبر پر یہ گنبد، امام مالک کی قبر یہ، فاطمہ بنت قیس کی قبر یہ، فلاں فلاں، یہ پوری قبریں پختہ۔ لیکن آج دیکھیے الحمدللہ اسی شیخ محمد علیہ الرحمہ کی دعوتی اصلاح کا نتیجہ کیا ہوا؟ پورے بقیع میں ایک پکی خبر بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ تھا ان کا جو ہے دعوت توحید کا جو ہے یہ۔ تو شرک، جاہلیت، نقشہ کھینچتے ہیں، شرک تھا، جاہلیت، باپ دادا کی انگلی تقلید، قبر پرستی، بدعتوں کی بھرمار۔ ایک وقت ایسا آ گیا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا زید، ان کی خبر کو لوگ پوچھنے لگے تھے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بارے میں فرمایا تھا کہ عرب میں جو ہے کبھی شرک نہیں آئے گا، لیکن حال ایسے ہو گیا کہ عرب میں شرک آ گیا۔ تو یہاں دیکھیے زید بن خطاب کی قبر کی پوجا ہو رہی ہے، کھجور کے درخت کو متبرک مان رہے ہیں، میمونہ کی قبر کے پاس حرکتیں ہو رہی ہیں، ختیجہ کی قبر کے پاس، طائف میں ابن عباس کی قبر کے پاس لوگ جا کر اپنا ماتھا ٹیک رہے تھے، یہ حمزہ کی قبر، یہ وحشی کی قبر، نعوذ باللہ ایسے تھا۔ آپ دیکھیں گے احد پہاڑ جہاں ہے وہاں شہدائے احد کو دفن کیا گیا، وہاں بھی بڑے بڑے گنبد بنا دیے تھے، لیکن الحمدللہ انہوں نے لے کر عرب کو ایسے پاک کیا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا۔ اب یہ تو عرب کی صورتحال، عرب سے ہٹ کر یمن کی طرف آئی ہے۔ یمن کی کیا صورتحال تھی؟ یمن کی صورتحال خراب، عراق میں شیعہ کی گستاخیاں، رافضیوں کا غلبہ آج بھی ہے وہاں۔ اور اسی طریقے سے مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ تو اپنا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، یوں تو ساری دنیا کا فکر زوال 8ویں صدی کے اختتام پر اپنے حد کو پہنچ چکا تھا، اجتہاد و نظر کے دروازے بند ہو چکے تھے، عملی حالت اس سے زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ غیر مسلم، دیکھیے غیر مسلم عہد صحابہ کے حالات سے اس دور کے مسلمانوں کا موازنہ کرنے لگے۔ یعنی محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت دنیا کا حال کیا تھا، یہ غیر مسلم نقشہ کھینچتا ہے، ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ ایک امریکی ہے، وہ کہتا ہے کہ تصوف کے طفلانہ توہمات کی کثرت نے خالص اسلامی توحید کو ڈھک لیا تھا۔ یعنی ساری دنیا میں تصوف اور صوفی لوگ اتنے پھیل گئے تھے کہ جو توحید تھی خالص وہ چھپ چکی تھی، اس کا چہرہ چھپ چکا تھا، اور کہا مسجدیں ویران اور سنسان پڑی تھی۔ یہ کب کا؟ ان کے پہلے کا زمانہ۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں، ادھر بیجاپور لے لیجئے، ادھر تمل ناڈو میں آرکٹ کا علاقہ لے لیجئے، 350-400 مسجدیں بنائیں یہاں کے نوابوں نے مغلیہ سلطنت میں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ گوبر لگایا جا رہا ہے، وہاں شوٹنگ ہو رہی ہے، وہاں مساجدوں کی جو ہے توہین ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا یہ رویہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ شیخ محمد رحمہ اللہ کی جو ہے دعوت توحید سے پہلے عرب کا وہ حال تھا، مسجدیں ویران اور سنسان، جاہل عوام بھاگتے، تعویذ گنڈوں میں پھنس کر گندے فقیروں اور دیوانوں کے درویشوں اعتقاد رکھتے تھے۔ یعنی کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کا عقیدہ رکھنا تھا، بلکہ قرآن کو پسے پش ڈال دیا گیا۔ مقامات مقدسہ بدعملیوں کا مرکز بن گئے۔ مدینے میں بدعت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف نہیں کرتا۔ یہاں کیا کیا انہوں نے؟ مکہ اور مدینہ میں بدعت کا مرکز بن گئے، حالانکہ وہ توحید کا مرکز تھے۔
اور آگے کہتے ہیں فی الجملہ اسلام کی جان نکل چکی تھی. الفاظ دیکھیں کیسے ہیں, فی من جملہ اسلام کی جان نکل چکی تھی. یہ جملہ بہت اچھا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا میں آتے اور اپنے ماننے والوں کو دیکھتے تو کہتے یہ مرتد ہیں یا بت پرست ہیں. اتنی خراب حالت ہو چکی تھی. اور آگے اس تمام کو دیکھنے تو پڑھتے سمجھ میں آتا ہے کہ اتنی جب حالت خراب ہو چکی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ محمد علیہ الرحمہ کو عرب میں بھیجا. حدیث ہے شیطان جو ہے اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ عرب میں غیروں کو پوجا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب, عرب میں 2 دن کبھی جمع نہیں ہوں گے. یہ شرک کی ظلمتیں اور یہ گناہوں کی یہ سب چیزیں آ گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے دنیا میں شیخ محمد رحمہ اللہ کو پیدا فرمایا. تو اتنی حالت خراب ہونے کے باوجود جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے. یہ تو ہے ساری دنیا کا حال اور عرب کا حال تھا. اور بھی اگر آپ چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو اس میں دیکھیے, آپ اس کتاب میں مکمل طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ دنیا کا حال تھا جب دنیا میں تشریف لائے تو پیدا ہوئے اور اٹھ کر کھڑے ہوئے دعوت توحید دینے کے لیے. ان کا حال یہ تھا. اب آگے جو ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے اصول و مبادی کیا ہیں. ہم اور آپ دعوت کا کام کرتے ہیں, اصلاح کا کام کرتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے اہل حدیث کہتے ہیں, اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. لیکن بھلا بتائیے آج ہم دیکھتے ہیں عوام کی بات تو چھوڑیے, علماء کا حال یہ ہے اپنے آپ کو سلفی کہنے والے اور غیر لوگ ہم کو اپنے آپ کو وہابی کہنے والے, ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کیسے انہوں نے دعوت کا کام کیا. کیا خالی وہ توحید کا لے کر اڑ گئے؟ مخالفین سے رویہ کیسے تھا ان کا؟ انہوں نے جو ہے کس زاویے سے کام کرنے کی کوشش کی اور 92 ایئرز تک وہ جو ہے کام کرتے رہے. وہ دعوت کے اصولوں کو جاننا ضروری ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں شیخ محمد علیہ الرحمہ کی دعوت توحید سے جو لوگ دشمنی کرتے ہیں, اس دشمنی کرنے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ آج دنیا ان کے دعوت کے اصولوں سے ناواقف ہے. جب دنیا ان کے اصولوں کو جان لے گی کہ کیا انداز سے کام کیا, کن کن چیزوں کو لے کر وہ اٹھے, وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. انہوں نے اپنی دعوت کے اصول مبادی کئی جگہ ذکر کیے ہیں, اس کا اختصار ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ دعوت کے اصول ہیں جو ہر سلفی داعی اور مبلغ کو جاننا چاہیے. پہلا کیا اصول ہے؟ کہا ہمارا دین اسلام ہے. دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو کیا سمجھ میں آیا؟ اسلام کی طرف بلایا, یعنی اسلام ہمارا مذہب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام کیا صرف رسول اللہ کا مذہب تھا نہ پورے نبیوں کا مذہب تھا؟ دلیل؟ اسلام کا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے, اطاعت کرنا ہے. ہر نبی کا مذہب اسلام تھا, ہر نبی نے اسلام ہی, ان الدین عند اللہ الاسلام. اور خود دیکھیے ہر نبی جو ہے, کئی نبی کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. کہا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما. بولتے نا اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. تو یہ سمجھ میں آیا کہ جو پورے نبیوں کا جو مذہب اسلام تھا, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا, اسی دین اسلام کی تبلیغ کو لے کر اٹھے تھے کون؟ شیخ محمد رحمہ اللہ. یہ ان کی دعوت کا پہلا اصول ہے. دوسرا اصول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم لوگوں کو دعوت توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں دعات کو, کوئی آدمی اپنے ایک خاص فکر بنا لیا ہے. مثلا ہم نام لیں گے وحید الدین خان کا, ان کی ایک اپنی سوچ ہے, ان کی اپنی کتابیں, ان کی اپنی جو ہے ایک ٹیم ہے. بس سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام دنیا میں ہم ہی کرتے ہیں, حالانکہ غلط ہے. یہ کبھی اپنی کتاب میں کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں, کبھی کتاب میں کہتے ہیں میں مہدی ہوں, کبھی کہتے ہیں کہ دعوت کا کام جس طریقے سے میں کر رہا ہوں دنیا میں کوئی نہیں کرے گا. بلکہ ہم کھلم کھلا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص اسرائیل کا ایجنٹ ہے. اچھی طرح یہ کہہ سکتے ہیں یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے. ان کے منہج میں, ان کی کتابوں میں غیر اسلامی, بس ان کے پاس کیا قلم ہے, باطل کو حق بنا کر پیش کرنے کا طریقہ اس شخص نے جان لیا ہے.
ان کی تحریروں میں ایسی نشہ ہے کہ آج امت کا طبقہ اس کو پڑھ کر نعوذ باللہ گمراہ ہو رہا ہے۔ ہم آپ کے سامنے یہ کہنا چاہیں گے کوئی بھی داعی اپنے ذات کی طرف نہ بلائے، بلکہ ہر داعی کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اور یہی سورہ آل عمران میں کہا جتنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا گیا کوئی نبی اپنے قوم سے یہ نہیں کہا کہ کونوا عباد لی، تم میرے بندے بن جاؤ، نہیں۔ بتا سکتے ہیں انبیاء کی تاریخ اتنے لاکھوں انبیاء آئے، کیا کسی نبی نے یہ کہا کہ تم میرے بندے بن جاؤ؟ کہا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دی، اسی طرف جو ہے یہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو ہم توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ تو سمجھ میں آیا کہ دعوت توحید یہ نبیوں کا دعوت کا مرکزی نقطہ رہا ہے۔ اور سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد توحید کا مرکز ہیں، لہٰذا مسجدوں سے یہ ہونا چاہیے۔ تیسرا اصول کہا کہ لوگوں کو ہم شرک سے رک جانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے نبیوں کی تاریخ کو پڑھ کر ہر نبی نے جہاں اپنے جو ہے توحید کی طرف دعوت دی وہیں شرک سے روکا بھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں امت کے ایک طبقے کو توحید کی طرف نہ دعوت دیتے ہیں نہ شرک سے روکتے ہیں۔ بھلا بتائیے عبادتیں سر سے اوپر جائیں گی؟ نہیں جائیں گی۔ نہ تو سجدوں میں وہ لذت ملے گی اور نہ عبادتوں کا صحیح مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے جانا ہی نہیں، عقیدہ توحید کو ہم نے پہچانا ہی نہیں، تو عبادت میں لذت کہاں سے آئے گی؟ ہم اپنے رب کو کیسے پہچانیں گے؟ تو شرک سے رک جانے کی تعلیم ہر نبی نے دی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ طاغوت یہی ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی اس میں آتا ہے۔ تو ہر نبی نے اپنے قوم کو توحید کی طرف دعوت دی تو شرک سے مکمل طور پر روکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو آدمی شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ زمر میں کہا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے آپ کے سارے اعمال۔ سورہ انعام میں 18 نبیوں کا تذکرے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو ایک نبی کا عمل شرک کی وجہ سے برباد ہو سکتا ہے، تو ہر امتی کو شرک سے کتنا بچنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم دعا کرتے تھے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ تو لہذا یہ سمجھ میں آیا کہ لوگوں کو شرک سے رک جانے کی تعلیم دی، یہ تیسرا اصول ہے ان کی دعوت کا۔ اور چوتھا اصول ہے ہم کو کفار و مشرکین سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان جیسی عبارتوں کو رکھ کر یہ دشمنان اسلام یہ کہتے ہیں کہ ان کے دعوت توحید دہشت گردی کی دعوت ہے۔ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ہم اس اصول کو تھوڑا آپ کے سامنے کھلا بیان کرنا چاہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اس کے وقت حالت کیا تھی؟ یعنی اللہ کے نبی سے کہا گیا تم کفار کو مارو، مشرکین سے لڑو، یہ کب کا وقت ہے؟ آپ بتائیے کیا یہ آیتیں مکی دور کی اتری ہیں؟ نہیں، بلکہ مکی دور میں تو صرف دعوت کا سبق پڑھایا گیا، استقامت کا سبق پڑھایا گیا۔ فاصبر صبرا جمیلا، کبھی سورہ ہود میں پورے نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا فاستقم کما امرت۔ مکی دور میں کہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ مدنی دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست مدینہ میں قائم کی، مسلمان مالی اعتبار سے ذرا اچھے ہو گئے، دین کے اعتبار سے مضبوط ہو گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تب کو ہم عزت ملی، لیکن اس سے پہلے ہم ذلت کی حالت میں تھے۔ تو یہ وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلون کافہ، ان سے لڑو، یہودیوں سے لڑو، ان جیسے آیتوں کو رکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہابی نعوذ باللہ دہشت گرد ہیں۔ ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے ان آیتوں احادیثوں کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیبر بھیجا، ان کی آنکھ میں اپنا لعاب ڈالا اور ان سے کیا کہا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرًا لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ آپ نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت دے سرخ زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی جنگوں میں شریک ہوئے، آپ بتائیے جنگوں میں شریک ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے جا کے فوراً نہیں لڑنا، بلکہ سب سے پہلے جانے کے بعد اسلام کی دعوت دینا ان کو۔ اگر مان گئے مسلمان ہو گئے، تم ہم ایک ہو گئے،
اگر اسلام کی دعوت کو نہیں مانے تو ان سے کہو کہ اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ جزیہ دینا پڑے گا، یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرے میں کہا اسلام بھی نہیں لائے اور تم جزیہ دینے پر تیار بھی نہیں ہوئے، ٹیکس بھی نہیں دے سکے، تمہارے یہاں اور ہمارے مقابلہ ہوگا۔ یہ ہوتا تھا یعنی جنگ میں جاتے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو بتاتے تھے۔ ہم دنیا سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ آیتیں صرف نظر آتی ہیں، وہ دعوت کی آیتیں کیوں نظر نہیں آتی؟ تو لہٰذا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حالات دعوت دینے کے بعد، ایسا ہونے کے بعد آخری مرحلے میں کفار و مشرکین سے اگر ہم کو لڑنا پڑے گا تو اس وقت لڑنا پڑے گا، لیکن پورا قصور تو ہمارا ہے۔ داعش جو ہے ساری دنیا کے لیے چیلنج بن کر کھڑا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ گمراہ فرقہ، یہ عصر حاضر کے خوارج ہیں، بلکہ خوارج سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ لوگ سلفی نہیں ہیں، یہ لوگ جو ہے خوارج ہیں، اور یہ پیداوار ہے یہودیوں کی۔ اصل میں ساری دنیا میں توحید پرستوں کا خاتمہ کرنے کے لیے داعش کو لایا گیا ہے۔ پوری دنیا میں توحید پرستوں کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ جماعت کو وجود میں لایا گیا ہے۔ اب ہو رہا کیا؟ سلفیت کے نام پر، خلافت کے نام پر ساری دنیا سے مسلمان وہاں جمع ہو رہے ہیں اور موحدین کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس جماعت کے گمراہ ہونے کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھ میں آتا ہے یہ داعش کے لوگ، یہ ابو بکر بغدادی، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ ابن تیمیہ کی کتابوں میں عبارتوں کو ادھر ادھر سے کاٹ کر کے کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے ایسے کہا ہے۔ یہ تو غلط ہے۔ آپ مثال کے طور پر غالب ہے، اس کی غزل اگر آپ غلط پڑھے تو کیا کوئی ٹیچر آپ کو معاف کرے گا؟ معاف نہیں کرے گا، کہیں گے غالب کی غزل دیکھ کر پڑھو۔ یہاں معاملہ ایسا ہی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی کتابوں کو آگے پیچھے سے کاٹ دینا، بتانا دیکھو لڑو مارو یہ خلافت ہے، یہ اس وقت کالے جھنڈے آئیں گے نجد کی طرف سے، یہ حدیث کا مفہوم وہ ہے، کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے، ایسی چیزیں رکھ کر امت کو نعوذ باللہ گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کفار و مشرکین سے لڑنے کا حکم ہے، اس سے پہلے دعوت ہے۔ وہ ایک جہاد کا ایک وقت ہوتا ہے، جہاد کی شرطیں ہوتی ہیں، جہاد کا مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے کب؟ جب اس کا وقت آئے گا۔ لیکن انہوں نے اپنے دعوت کے اصولوں سے دنیا سے ایسے نہیں کہا کہ تم دعوت کا کام کرنا ہے اس پر لوگوں کو مارنا شروع کرو، ہرگز نہیں ہے۔ اور بھلا بتائیے محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ نے کبھی جنگ کی؟ نہیں۔ بدعت کے خلاف جنگ کی اور صوفیت کے خلاف جنگ کی، شرک کے خلاف جنگ کیا، لیکن تلوار اٹھا کر مارا؟ آپ پوری اس میں بتا نہیں سکتے، بہت کم ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کے دعوت کے اصول میں یہ بتایا گیا ہم کتاب و سنت کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی ہماری ہدایت کا سب سے پہلا سرچشمہ کیا؟ قرآن، دوسرا سرچشمہ حدیث، یہی دونوں ہمارے لیے سب سے بہترین چیز ہیں۔ اور آگے کہا ہم ائمہ اربعہ کی ان باتوں کو بھی مانتے ہیں جو قرآن و حدیث کے موافق ہیں۔ اہل حدیثوں کو بار بار تانا دیا جاتا ہے یہ ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، کرامتوں کے قائل نہیں ہیں، یہ لوگ اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل محبت رسول سے خالی ہیں، صحابہ کے محبت سے خالی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سب باتیں کب آتی ہیں؟ یہ باتیں اس وقت آتی ہیں جب ان کی دعوت کے اصولوں سے آج دنیا ناواقف ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ہم کتاب و سنت کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں اور ائمہ اربعہ کی ان باتوں کو مانتے ہیں۔ دیکھیے باریکی کتنی ہے، ائمہ اربعہ کی ان باتوں کو مانتے ہیں جو قرآن و حدیث کے موافق ہیں۔ نام لیا ہے، ابو حنیفہ کو ہم مانتے ہیں، امام شافعی کو ہم، امام مالک، احمد بن حنبل، یہ ائمہ اربعہ ہیں۔ تو ان کو مانتے ہیں کب؟ جب ان کی بات قرآن و حدیث کے موافق ہو، اور کہا جب ان کی بات قرآن و حدیث کے مخالف ہوگی ہم اس کو دیوار پر مار دیں گے۔ یہ پانچویں بات ہی جو ہے مخلدین کے جو ہے نگاہوں میں کھٹکتی ہے۔ تو لہذا یہ سمجھ میں آیا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے جو عقیدہ، جو فقہ دنیا کو دیا وہ دوسرے امام نہیں دے سکے، اتنی بڑی خدمات ہیں ان کی۔ اور انہی کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے ہم شریعت کے خلاف کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے، نہیں برداشت کر سکتے، شریعت کے خلاف کوئی بھی چیز ہو جائے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ عرب کا ماحول ایسا ہے۔ اور کہا بلکہ ہم ایسا بھی نہیں کرتے کہ عقل اس کا انکار کر دے، یعنی ہم جو چیزیں پیش کرتے ہیں پوری کس کے موافق ہوتی ہیں؟ فطرت کے موافق، قرآن و حدیث کے موافق، لیکن عقل جو بات پیش کرے ہم اس کو مکمل طور پر نہیں مانتے۔ ہم کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے منہج سلف سے ہٹ کر دنیا میں جتنے گمراہ فرقے ہیں، چاہے معتزلہ کی بات کریں، چاہے جہمیہ کی بات کریں، جتنے گمراہ فرقے ہیں یہ کیوں پیدا ہوئے ہیں؟
عقل کا غلط استعمال کرنے سے. یہ جملہ ہم نے اس سے پہلے ورکشاپ میں کئی کہا، عقل کو شریعت کے تابع کرنا ہے، شریعت کو عقل کے تابع نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر جو ہے دین کا تعلق عقل سے ہوا تو عقل یہ کہتی کہ موزے کے نیچے حصے میں کیا کیا جائے، مسا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اوپر مسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو لہٰذا شریعت کو عقل کے تابع مت کیجیے، بلکہ ہماری عقل کو شریعت کے تابع کرنا ہے. تو لہٰذا ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عقل کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اور کتاب و سنت کی بالادستی کو چھوڑنے کی وجہ سے پورے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، پورے گمراہ فرقے، اور جتنے جھگڑے اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور اسی طریقے سے انہوں نے اور ایک اصول اپنا بتایا کہ ہم جو ہے اجتہاد کا دروازہ کھولتے ہیں. اجتہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد کا مطلب مثال کے طور پر بیڑی اور سگریٹ کا حکم میں اگر آپ سے کوئی پوچھ لیے تو عالم کیا جواب دیتا ہے؟ اجتہاد کرتا، سوچتا ہے. اگر بیڑی سگریٹ کا حکم قرآن میں ہوتا فوراً آیت پڑھا ہوتا. اس کا حکم کس میں موجود نہیں ہے؟ قرآن میں موجود نہیں ہے. تو لہٰذا ایک عالم کے سامنے ایک مسئلہ آتا ہے، نیا مسئلہ، اس مسئلہ آتا ہے تو وہ اپنی عقل دوڑاتا ہے. تو لہٰذا شرعی احکام میں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو کوشش ہوتی اس کو اجتہاد کہتے ہیں. کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، شرعی حکم کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے جو کوشش ہوتی ہے اس کو اجتہاد کہتے ہیں. تو لہٰذا اجتہاد کا دروازہ کھولا کس نے؟ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے. تو اجتہاد کا دروازہ بند کر دیں گے، شریعت پہ الزام آئے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت کب تک ہے؟ یہ قیامت تک ہے. جب قیامت تک ہے تو سوال یہاں یہ آتا ہے کہ اس شریعت میں سارے انسانوں کا مسئلہ ہونا چاہیے. اب بیڑی سگریٹ کا مسئلہ نہیں ہے، کیا جواب دیں گے؟ ہم نے کہا کہ یہ شریعت کہاں تک ہے؟ قیامت تک قابل عمل ہے، صالح لکل زمان و مکان. اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ اب ایسے کچھ چیزیں ہیں جن کا حل قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے. تو کیا ہمارا ذہن تنگ ہے یا شریعت تنگ ہے؟ ہمارا ذہن تنگ ہے، شریعت بہت کشادہ ہے. اس بارے میں علامہ شاطبی رحمہ اللہ کا ایک قول یاد رکھنے کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو مکمل کر دیا. دین کو مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کلیات مکمل کر دیے ہیں. یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ضوابط دے دیے ہیں، ایسے ضابطے رکھ دیے، اس کو کہا جاتا ہے کلیات. کلیات کا مطلب ضابطے. تو کلیات مکمل ہو گئے، لیکن جزئیات کیا ہوتے رہیں گے؟ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیات کو مکمل کر دیا. یعنی نشہ، اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز حرام ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے وہ بھی حرام ہے. تو قرآن و حدیث نے کچھ ایسے ضابطے دے دیے جس کی روشنی میں مجتہدین اپنے انسانیت کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو یہ اجتہاد کا دروازہ کھولا اور کہا کہ تعصب نہیں برتنا چاہیے. امام احمد رحمہ اللہ فقہ میں حدیث سے سب سے قریب ہیں، یہ بات تو سب جانتے ہیں. یعنی چاروں مسلک میں امام شافعی، امام احمد، امام مالک، ابو حنیفہ، اس میں سب سے قریب کون؟ امام احمد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھی. سب سے قریب جو ہے یہ ہے. اور اسی لیے عرب لوگ اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں، اور کہنے میں کوئی فرض بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے سب سے قریب وہی مسلک ہے. اگر آپ وہاں دیکھیں گے، ایک وقت ایسے تھا سعودی عرب پہ، وہاں جب فتوے پوچھے جاتے تھے تو کہتے تھے امام احمد کا مسلک یہ ہے. یعنی امام احمد کے مسلک کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی. لیکن علامہ بن باز رحمہ اللہ کا سب سے بڑا احسان سعودی عرب پر کیا ہوا؟ جب مفتی بنے عرب کے تو حنبلیت کے اس تعصب کو مٹا کے رکھ دیا. کہا کہ فتوے کا جواب دیا جائے کس روشنی میں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں. اتنا بڑا. لیکن آگے آپ یہ کہہ سکتے ہیں قرآن و حدیث کا موقف یہی ہے، امام احمد بھی یہ کہتے ہیں، ایسا کہہ دیجئے کافی ہے. تو لہٰذا بن باز رحمہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اور اسی طریقے سے ان کی دعوت کے اصول میں اور ایک بڑا اصول یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی حاکم وقت ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، مسلمانوں کا اگر کوئی حاکم وقت ہے، اس کی اطاعت کرنا چاہیے. اطاعت امیر کی بہت ضروری ہوتی ہے، چونکہ ہندوستان میں کوئی امیر نہیں ہے اور اس کی اطاعت کا تصور بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی امیر کی اطاعت کرے گویا اس نے میری اطاعت کی،
گویا جس نے امیر کی بات رد کر دی گویا اس نے میری بات رد کر دی. تو لہٰذا وہ حاکم وقت یا وہ بادشاہ جو ہے حق بولتا ہے، قرآن و حدیث کے موافق کہتا ہے، تو اس کی بات ماننا ضروری ہے. کیسے؟ عرب والوں نے قانون بنایا کہ وہاں رہنے والے یا باہر سے رہنے والے 5 سال میں 1 مرتبہ حج کریں. یہ حدیث صحیح بھی ہے، ابن حبان میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو میں صحت دوں، جس کو میں کشادگی دوں، اگر وہ 5 سال میں اگر عمرہ اور حج نہ کرے تو میری رحمت سے محروم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اسی حدیث کو دیکھ کر شاید ان لوگوں نے جو ہے کیا بنایا، قانون بنایا کہ کوئی آدمی جو ہے ہر سال حج نہ کرے. اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ یہاں سے لوگ جاتے نہیں ہیں لیکن وہاں کے لوگ ہر سال حج کو چلے جاتے ہیں. شیخ عبد المحسن عباس حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ سعودی حکومت کا قانون یہ ہے کہ 5 سال میں حج کرے تاکہ آسانیاں ہوں اور جو ہے وسعتیں ہوں، کشادگی ہوں. اب یہ ہر سال اگر کوئی آدمی حج کرے گا تو کیا ہوگا؟ اتنی باریکی تھی عرب علماء کے پاس. کہا تمہارا حج صحیح ہے لیکن حاکم وقت کی تم نے جو نافرمانی کی اس کا جواب اللہ کے پاس دینا پڑے گا. انہوں نے جو بات کہی، دیکھیے امیر کی اطاعت. تو یہ ہوتا ہے آج بھی ہم کہتے ہیں امیر حاکم وقت کی سمع و اطاعت کا مادہ عرب میں جتنا ہے پوری دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، اور وہاں کے بادشاہوں میں علماء میں جو تعلق ہے ساری دنیا میں کہیں نہیں دیکھ سکتے آپ. اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں وہاں کے بادشاہ اور علماء میں جو تعلق ہے ساری دنیا میں کبھی نہیں. حالانکہ علماء اور ذمہ دار یہ بھیڑی اور بکری کی طرح ہو جاتے ہیں جب اختلاف ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توحید کو پھیلانے والی، قرآن کو پھیلانے والی اس حکومت میں اتنی برکت دی ہے، دونوں کے توسط سے اور بہترین تعلق سے دنیا میں کیسے کام ہو رہا ہے. لہذا سمع و اطاعت کا مادہ بہت ضروری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اوپر کوئی کالا نیگروس، وہ آدمی بھی جو ہے حاکم بنایا جائے، اس کا سر منقی کی طرح ہے، تب بھی اس کی نافرمانی نہ کرنا. اور آپ نے یہ فرمایا اگر تم 3 جاؤ تو 1 کو امیر بنا لو. اسلام میں امیر کی، حاکم وقت کی اتنی اہمیت ہے لیکن آج ہم اس سے محروم ہیں. تو یہ بہت اہم ہے. تو انہوں نے جو بادشاہ ہوتے ہیں، حکام ہوتے ہیں، صحیح مجال میں ان کی سمع و اطاعت کا مادہ کا جو ہے پیدا فرمایا. اور اس کے بعد آگے کہا کہ شیخ کی دعوت کا اور ایک اصول یہ ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے کسی کو بغیر سبب کے قتل نہیں کرتے. ایک انسان کا خون 3 سبب سے اسلامی حکومت میں حلال ہوتا ہے. کس کس سبب سے؟ اسلامی حکومت ہے تو ایک عام مسلمان کا خون حلال ہوتا ہے 3 اعتبار سے. ایک تو قصاص، دوسرا مرتد، تیسرا زانی جو بوڑھا ہو، یعنی شادی کر کے بھی وہ جو ہے یہ ہو چکا ہو، شادی شدہ زانی. ابن مسعود کی حدیث ہے لا يحل دم الا من 3 القصاص التارک لدینہ المفارق للجماعہ والسیب الزانی. کہا اس کے علاوہ ہم کسی کو قتل نہیں کرتے. لہٰذا آپ دیکھیں گے عرب میں قتل کی کتنی ممانعت ہے، قصاص کس انداز سے قتل کیے جاتے ہیں آپ سب دیکھتے ہیں. تو لہٰذا وہاں جو لوگ غیر مسلم ہوں ان کو قتل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کر رہتا ہے اس کی جان کی حفاظت کی اسلام نے ذمہ داری لی. اور کہا اگر تم اس عہد کیے ہوئے آدمی کو مارو گے جنت میں نہیں جاؤ گے. اسلام کی تعلیم اتنی بہترین ہے. اور اس اسلامی تعلیم کو تطبیقی اور عملی طور پر دیکھنا عرب حکومت کو دیکھیے. وہاں ایک یہودی کو مار دیا گیا تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے اور کیسے کیسے جو ہے اس کے خلاف یہ ہوتا ہے. شیخ کی دعوت کے 3 مراحل ہم اپنے یہ کریں گے. شیخ کی دعوت کا جو مرحلہ ہے، سب سے پہلے شیخ کی دعوت نے جو مرحلہ شروع کیا سب سے پہلے حریملہ سے شروع کیا. حریملہ ایک جگہ ہے والدین کی نگرانی میں، انہوں نے جو ہے اپنی دعوت کا کام شروع کیا لیکن وہاں شیخ کے دشمن پیدا ہو گئے تو کام چھوڑ دیا. حریملہ سے نکلے تو عیینہ گئے، عیینہ گئے تو وہاں جا کر کام کرنا شروع کیا. عام طور پر کیا ہوتا ہے کوئی آدمی کام کرتا ہے تو حکومت یعنی تو سیاسی لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی ذہانت دیکھیے کیا حکمت، کیا بہترین ان کی ذہانت تھی. کیا گئے؟ عیینہ گئے تو وہاں کے امیر عثمان کو سب سے پہلے موحد بنایا اور سب سے پہلے اس کو اپنا ہم نوا بنا کے دعوت توحید کا کام کرنا ایسا شروع کیا کہ پوری حکومت ان کے ساتھ ہو گئی.
یہ ان کی دعوت کا سب سے بہترین نتیجہ ہے۔ درعیہ آ گئے، یہاں آ کر محمد بن سعود، یہ محمد بن سعود کون ہیں؟ جن کی طرف نسبت کر کے السعودیہ کہتے ہیں۔ محمد بن سعود کو یہ کیا، اچھی مقبولیت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے درعیہ میں رہ کر انہوں نے اتنا کام کیا کہ محمد بن سعود رحمہ اللہ عبد الوہاب رحمہ اللہ سے کہنے لگے جب تک تمہارے جسم میں جان ہے میں تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، تم دعوت توحید کے لیے کرتے رہو، پوری ہماری مدد تمہارے ساتھ۔ یہ 3 مرحلے ہوئے۔ چوتھا مرحلہ آخری میں جب درعیہ میں ختم ہوا تو آگے آزو بازو کا جو ہے دعوت کا کام کرنے لگے۔ آخری میں اپنی دعوت کے الفاظ میں پیش کرنے لگے، کہا مذہبنا اہل السنت والجماعہ، کہا کہ ہماری دعوت کا اصل مذہب اہل السنہ والجماعت کا مذہب ہے، وطریقتنا طریقۃ السلف، اور ہماری دعوت کا طریقہ سلفی طریقہ۔ وہ کیا سلفی طریقہ ہے؟ کہا ہم قرآن و حدیث میں جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں صفتیں آئی ہیں اور حدیثیں آئی ہیں اس کو ہم اس کے ظاہر پر محمول کرتے ہیں۔ یہ ان کی دعوت کا پورا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ بقیہ جو چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ دوسرے حصے میں کل پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو کچھ سنا گیا ہے اس کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے دعوت قائم کرنے توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سعودی عرب کی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں اس کو پڑھ کر دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے برکت دی ہے وہاں علماء حکام میں جو یہ ہے ان کو دیکھیے. اور ہمارے پاس ایک معیار ہے جس کی خوبیاں اس کی خامیوں پر بڑھ جائیں تو اس کی خوبیوں کا تذکرہ ہونا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں، ملک فہد کی داڑھی کو دیکھتے ہیں، ملک عبداللہ کی داڑھی کو دیکھتے ہیں، ملک سلمان کی داڑھی کو دیکھتے ہیں. آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ اگر وہ داڑھی کٹے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کیا ملک سلمان کیوں داڑھی نہیں رکھے؟ وہ تو ان کی خوبیوں کو دیکھیے. اور ملک سلمان آنے کے بعد سے تو عرب میں جو یہ ہوا اور غیر مسلموں کے دلوں میں جو رعب و دبدبہ پیدا ہوا اس کو دیکھیے آپ. اوباما گیا تھا عصر کی نماز کے وقت، اس کو اس کی بیوی کو تنہا چھوڑ کر پورے چلے گئے. یہ بتایا کہ ہمارے پاس تو ہم نہیں بلکہ ہمارا آقا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس عام ہے. کتنی بہترین چیز ہے، حافظ قرآن ہے. اور عرب میں یہ چیز ہے کہ جو بھی یہ ہوتا ہے، جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں. لیکن لوگ ان کے ہاتھ کو چومنے گئے تو کہا یہ سلفیوں کا غلط طریقہ، ہٹاؤ اسے، سلف کا طریقہ نہیں، ہٹا دو اسے. ایسی بہت چیزیں. تو بہرحال آپ جو ہے سعودی حکومت کی دعوتی جو سرگرمیاں ہیں ان کو پڑھ کر دیکھیے، وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور آپ سعودی حکومت سے لوگ دشمنی کیوں کرتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم گھنٹے بول سکتے ہیں، دشمنی کے اسباب کیا ہے. اور عموماً ایک بات ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے، ذرا بہت تسمیہ آپ اس کو، دو چیزیں، ایک ہوتا ہے دنیاوی تعلقات اور ایک ہوتا ہے دینی تعلقات. سعودی حکومت آج بھی امریکہ سے تعلقات رکھے ہوئے ہے، کس اعتبار سے؟ دنیاوی اعتبار سے. بتائیے کیا سعودی عرب کا کوئی شیخ امریکہ کے کسی آدمی سے عقیدہ لیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی، حالانکہ یہودی بدتر دشمن، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تو دنیاوی اعتبار سے سعودی عرب تعلقات رکھے ہوئے ساری دنیا سے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ملک سلمان آنے کے بعد تبدیلیاں جو ہوئی ہیں، اوباما کے ساتھ جو عورت تھی نا، وہ جب ملک سلمان کے جو وزراء تھے بڑے بڑے ان سے ہاتھ ملنے گئے، کوئی ہاتھ نہیں ملا. بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں بتا سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی اجنبی عورت سے ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ لوح کرم صلاح کا اس کو ڈالے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پوری زندگی میں کسی عورت سے نہیں ملا. تو یہ خوبیاں، تو خوبیوں کو دیکھیے آپ، خوبیاں کتنی ہیں. میرا سوال جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ. آپ کفیل کا ایگزامپل لے رہے ہیں، داڑھی کا ایگزامپل ہے. یہ ظاہر طور پر اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے، خاص اور باطل کو پہچانے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ دیا ہے، ذہانت دیا ہے، فلاں چیز دیا ہے. انسان